اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ مناسبات، حالات و واقعات میں چند اہم موضوعات ہیں۔ ملکی امور سے بھی مربوط چند موضوعات ہیں اور عالمی تناظر میں بھی، عالمی منظرنامے سے بھی مربوط بعض اہم موضوعات ہیں جن کے بارے میں آگاہی ضروری ہے۔ گزشتہ ہفتے کی سب سے اہم اور بڑی مناسبت 25 دسمبر ہے، جو روز میلاد حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ انبیاء اولی العزم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جنہوں نے بشریت کی ہدایت کے لیے تبلیغ کی اور انسانوں کو گمراہی سے نکالا اور خود فراوان تشدد برداشت کیا، ستم لوگوں کے ہاتھوں اور خصوصاً اپنی ہی قوم کے اہل کتاب کے ہاتھوں انہوں نے فراوان ظلم و جور بھی برداشت کیا، اور قرآن کریم نے انبیاء کرام پر ایمان لازمی قرار دیا ہے۔ صرف احترام نہیں بلکہ ایمان بھی لازمی قرار دیا ہے۔ مومنین کے لیے، مومن ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ تمام انبیاء الہی پر، ان کی نبوت پر، ان کی رسالت پر اور ان کی طہارت و پاکیزگی پر ایمان رکھتے ہوں، اور اسی طرح ان کے اللہ کی طرف سے مبعوث ہونے پر اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر مومنین ایمان رکھتے ہوں۔ یہ احترام سے بھی آگے ہے۔ عموماً مذاہب میں احترام کا تقاضا کیا جاتا ہے، لیکن قرآن انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے ایمان کو لازمی قرار دیتا ہے۔ بس یہ نبی اسلام کے بھی ہیں اور یہ نبی مسیحیت کے بھی ہیں، یہ نبی یہودیت کے لیے بھی ہیں۔ ہر چند یہود نے ان کو قبول نہیں کیا بطور نبی، لیکن مسلمان انہیں نبی کے طور پر مانتے ہیں۔ اس لیے یہ میلاد ہے ان انبیاء کی جن پر قرآن تاکید فرماتا ہے، جن کے اوپر ایمان کا تمام اہل ایمان کو اور تمام مسلمین کو و بالخصوص مسیحی، حضرت مسیح کے پیروکاروں کو یہ میلاد مبارکباد عرض ہے۔ یہ بہت ہی اہم دن ہے، جس طرح سے کہ وہ ہستیاں جو مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس قرار دی ہیں، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل البیت علیہم السلام اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی شخصیات ہیں، اور ان پر ایمان و ان کا احترام اور ان کی اطاعت لازم قرار دی گئی ہے، اور مسلمین یہ اطاعت کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ جیسے مسلمانوں کے اندر آپس میں فرقہ واریت ہے، باوجود اس کے کہ ایک نبی پر ایمان ہے، ایک کتاب پر اور ایک اللہ پر، لیکن اس کے باوجود، اس اتفاق، اشتراک اور اتحاد کے باوجود ذیلی متعدد فرقے ہیں جن میں نا اتفاقی ہے، اور اس نا اتفاقی کے نتیجے میں ایک دوسرے کی مخالفت ہے و بسا اوقات عدم برداشت ہے اور دشمنی ہے۔ اسی طرح دیگر ادیان الہی، ادیان ابراہیمی کے لیے بھی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ گنجائش نہیں ہوتی لوگوں کے دلوں میں، اور ان انبیاء کے پیروکار امتیں جنہیں قرآن نے دعوت دی ہے کہ نبی وقت اور نبی عصر اور نبی خاتم پر ایمان لائیں، انہوں نے قبول نہیں کی یہ دعوت، لیکن اس کے باوجود بھی یوں نہیں کہ چونکہ انہوں نے نبی اسلام پر ایمان نہیں لائے تو اب انہیں حق نہیں ہے زندہ رہنے کا۔ ایسا
نہ قرآن نے حکم دیا ہے اور نہ ہی انبیاء نے، اور خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی۔ بہرکیف مسیحی جو بھی اعتقاد حضرت مسیح کے بارے میں رکھتے ہوں، عیسیٰ مسیح علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے متعلق، لیکن قرآن نے ان دونوں شخصیات کو جس طرح سے پیش کیا ہے وہ اہل کتاب اور مسیحیت تصور سے بہت بالاتر ہے۔ مسیحی کتابوں کے اندر ان دونوں شخصیات کے بارے میں یا غلو پایا جاتا ہے اور یا پھر ان کے حق میں تقصیر پائی جاتی ہے، یعنی ان کے مقام کو بعض اوقات بہت عام اور معمولی اور عادی انسان کے برابر قرار دیا جاتا ہے، اور بعض ایسے کام ان سے منسوب کیے جاتے ہیں جو ہرگز ان کے شان کے مطابق نہیں ہیں۔ لیکن دین مقدس اسلام حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو بھی عصمت کا قائل ہے، اور حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے لیے بھی عصمت کا قائل ہے، اور یہی مسلمانوں سے تقاضا بھی ہے۔ بہرکیف مسیحیوں کا یہ جشن ہے، عید ہے، اور مسلمانوں کے لیے بھی یہ دن مقدس و مبارک ہے اس عنوان سے کہ یہ ایک پیغمبر کا یوم ولادت ہے۔ اب اس کو کس طرح سے منعقد کرنا چاہیے، یہ اپنے اپنے اعتقاد اور اپنے اپنے مسلک کے مطابق ہے، لوگ کرتے ہیں۔ مسیحی زیادہ اہتمام کرتے ہیں اس دن کو کرسمس کے عنوان سے، اور باقاعدہ روز میلاد مسیح کو عید قرار دیتے ہیں۔ سب سے بڑی عید دنیا مسیحیت کی یہی دن ہے، 25 دسمبر ہے۔ ہرچند ان کی ولادت کے بارے میں اور بھی تاریخی اقوال ہیں، لیکن معروف و مشہور اور مقبول قول 25 دسمبر کا ہے، اور اسی کو وہ عالمی سطح پر مناتے بھی ہیں، اور لوگ بھی جو مسیحیت سے تعلق نہیں رکھتے جیسے مسلمین یا دیگر طبقات، وہ انہیں مبارکباد دیتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ اس کا ایک اور پہلو جو پہلے بھی سامنے آتا رہا ہے لیکن اس سال زیادہ نمایاں طور پر بھارت کے اندر سامنے آیا ہے، اور جیسا کہ ان کی اسلام دشمنی تو بالکل عیاں ہے، کھلی ہوئی ایک حقیقت ہے، اور بھارتی انتہا پسند متشدد ہندو اور خصوصاً موجودہ حکومت مودی سرکار یا مودی حکومت اور اس کے طرفدار اور اس کے حامی اور اس کے اتحادی، وہ بالکل صہیونیوں کی طرح اور صہیونیوں سے بھی زیادہ متشدد ہیں اور نسل کشی کے لیے تیار ہیں، اسلام ہراسی کے لیے اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کے لیے۔ لیکن کرسمس کے موقع پر انہوں نے جو تشدد ظاہر کیا ہے، نفرت ظاہر کی ہے، سرکاری طور پر بھی اور عملی طور پر بھی، میدانی طور پر، عوامی سطح پر، وہ اتنی ہی نفرت ہے ان کو مسیحیت سے جتنی مسلمانوں سے ہے، اور کئی اس کے مناظر میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے آتے ہوئے ایک کلپ دکھایا انہوں نے، جس میں ایک ہندو مذہبی رہنما جس نے علامتیں مذہبی لگائی ہوئی ہیں، وہ کرسمس تقریب میں چلا جاتا ہے جہاں پر مسیحی رہنما، مذہبی رہنما کرسمس کی عبادت میں یا کرسمس کی تقریب میں ان کے عوام خواتین سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں گھس کر وہ بدتمیزی کرتا ہے، ہتاکی کرتا ہے، ہذیان بولتا ہے، حضرت مسیح کی توہین کرتا ہے، ان کی والدہ معظمہ معصومہ کی توہین کرتا ہے، حضرت مریم کی، اور وہ وائرل ہوتی ہے، اور اس پہ کچھ بھی عکس العمل اس پہ ظاہر نہیں ہوتا، یعنی ہندوستان کی حکومت، پولیس اور ادارے، عدالتیں کچھ بھی نہیں کرتیں، باوجود اس کے کہ ہندوستان اپنے آپ کو سیکولر ملک کہتا ہے اور اس میں آزادی کے دم بھرتے ہیں، لیکن پہلے مسلمانوں پر جینا حرام کیا ہوا تھا، اور اب اس سے بدتر مسیحیت کے لیے بھی انہوں نے یہ جینا حرام کر دیا ہے۔ اور جو تشدد اس سال ظاہر ہوا ہے، دیکھنے کو ملا ہے، جیسے فلسطین کے قتل عام پر دنیا خاموش رہی ہے، اسی طرح ہندوستان کے اندر مسلمانوں اور مسیحیوں کے اوپر، اقلیتوں کے اوپر تشدد و ظلم اور اس کی انتہا دیکھ کر بھی لوگ خاموش ہیں اور
نہ کسی مسیحی پیشوا نے نہ حکومت نے کوئی احتجاج یا کوئی اعتراض نہیں کیا اور بھارت کو پابند نہیں کیا، نہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے اور نہ کسی عالمی پلیٹ فارم سے۔ لیکن اگر مسلمانوں میں اور مسیحیت میں کسی جگہ چپکلش ہو جاتی ہے تو اس کو بہت ابھارتے ہیں مسیحی دنیا، لیکن بھارت میں جو کچھ مسیحیت کے ساتھ ہوا ہے یہ ہرگز مسلمانوں نے نہیں کیا کبھی بھی، یعنی نہ حضرت مسیح کو گالی دی ہے، نہ حضرت مریم کی توہین کی ہے، کردار کشی کی ہے، اور اس طرح برملا آ کر پھر اس کو ویڈیو بنانا اور نشر کرنا یہ انتہا درجے کی حد تاکی اور گستاخی ہے، جس پر عالمی دنیا کی خاموشی اس جرم کو بڑھاوا دینے کے برابر ہے۔ اور اسی وجہ سے ہندوستان کے اندر تشدد بڑھ رہا ہے، چونکہ کہیں سے ان کو جواب نہیں ملتا۔ یہ صہیونیت ہے ہندوستان کے اندر، ہندو صہیونیت ہے۔ صہیونیت مذہب ارچند نہیں ہے، لیکن ہر مذہب سے زیادہ متعصب اور متشدد سوچ ہے، اور وہ سوچ یہ ہے کہ آپ اپنے فرقے اور اپنے مسلک اور اپنی قوم کے علاوہ کسی دوسرے کو حق حیات اور حق زندگی نہ دیں، ان سب کو قتل کر دیں، ان کو ان کے زمینوں سے بے دخل کر دیں، اپنے علاقوں سے بے دخل کر دیں۔ یہ صہیونیت ہے، اور یہ صہیونیت یہودیوں میں ہے، یہ صہیونیت ہندوؤں میں ہے، یہ صہیونیت مسیحیوں میں ہے، یہ صہیونیت مسلمانوں کے اندر بھی ہے۔ جب یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے کہ یا لوگ ہمارے مسلک میں آ جائیں یا پھر صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، یہ صہیونیت اس وقت ہندوستان کے اندر زوروں پر ہے، اور خصوصاً انہوں نے ان ایام میلاد مسیح علیہ السلام میں اس تشدد کو ظاہر کیا ہے۔ اب اسی سے مرتبط موضوع ہے کہ 2025 ایک سال پورا اختتام کو پہنچنے والا ہے، اور سال 2025 پاکستان کے لیے اور عالمی سطح پر کیسے گزرا ہے اس کا ایک جائزہ ضروری ہے، چونکہ یہ ذرا تفصیلی بات ہے۔ آج کے گفتگو میں وقت بچا تو میں اس موضوع کو بیان کروں گا، نہ ہوا تو اگلے ہفتے اللہ نے توفیق دی اور زندگی ہوئی تو انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ جو اہم موضوعات ہیں ان میں پاکستان کے اندر ایک اور رویداد جو آج سے شروع ہوئی ہے یا گزشتہ روز سے شروع ہوئی ہے، متحدہ عرب امارات کے صدر آل نہیان پاکستان کے دورے پر 3 روزہ یا 4 روزہ دورے پر آئے ہیں۔ یہ ہر سال آتے ہیں، شکار کے لیے آتے ہیں، اور ان کا اپنا علاقہ ہے بہاولپور میں، چولستان اور ادھر شکارگاؤں میں ان کے اپنے ایئرپورٹ ہیں، اور ان کو پاکستان آنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عموماً ہمارے وزیر اعظم اور صدر بہاولپور میں جا کر ان کو ملتے ہیں، ان کے ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، اور وہ علاقہ، وہ سرزمین سب ان کی رکھ ہے وہ۔ لیکن اس دفعہ انہوں نے رسمی سفر کیا ہے پاکستان کا، چونکہ یہ شکار کا موسم ہے، اور ہم شکار کے بارے میں پچھلے ہفتے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ شکار وہ ناروا کام ہے، بیہودہ کام ہے جو پاکستان میں باقاعدہ رسمی سرکاری طور پر کروایا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے، غیر انسانی کام ہے، اور جنگلی حیات کا خاتمہ ہے، جو کسی بھی ملک کے لیے، کسی بھی سرزمین کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ جنگلی حیات یعنی جنگلی جانور، جنگلی پرندے، جنگلی حیوانات، مقامی اور مہاجر ہر دو۔ علاوہ اس کے کہ یہ ان کی خوبصورتی ہے، ان کا حسن ہے، یہ زمین کے ایکو سسٹم کے لیے بہت اہم ہیں۔ زمین کی ماحولیات کو متوازن رکھنے کے لیے یہ پرندے بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ ان کی سالانہ تولید اور ان کے سالانہ مہاجرت اور ان کے سالانہ خوراک، یہ سب زمین کے ماحول کو متوازن رکھنے کے لیے اشد ضروری ہے۔ جن لوگوں کا یہ موضوع ہے حیاتیات اور خصوصاً جنگلی حیات، وہ بہتر اس موضوع کو علمی اصولوں کی بنیاد پر بیان کر سکتے ہیں۔ یہ شکار ایک بہت ظالمانہ اور گھٹیا کام ہے۔ کسی دور میں انسان کی معاشی ضرورت تھی شکار، لیکن آج نہیں ہے۔ آج تفریح کے لیے شوقیہ طور پر شکار کیا جاتا ہے۔ جو
شرعاً بھی اس کی اجازت نہیں ہے، قانوناً بھی اجازت نہیں ہے، اور عقل بھی اس بات کی مذمت کرتی ہے کہ حیات وحش کو بے دردی کے ساتھ ختم کر دینا۔ اور پاکستان ساری دنیا کی شکارگاہ ہے، بائیں کے کچھ پرندے نابود کر چکے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، ان کی نسل بھی منقرض ہو گئی ہے۔ جو چند ایک انواع باقی ہیں پرندوں کی یا جانوروں کی، انہیں بھی مار مار کے ختم کر رہے ہیں۔ ہم نے اس وقت بھی تجویز دی تھی کہ شکاریوں کو اگر بہت شوق ہے شکار کرنے کا تو انہیں آوارہ کتے مارنے کا ٹاسک دیا جائے، اور اسی طرح کوے چیلیں جو زیادہ مزاحمت کا ایجاد کر رہے ہیں شہری زندگی میں اور آلودگی پھیلاتے ہیں اور بیماریاں پھیلاتے ہیں، انہیں ختم کیا جائے۔ اور سب سے بڑھ کر جنگلی خنزیر ہیں جو فصلوں کو تباہ کرتے ہیں اور جانوروں کو تباہ کرتے ہیں اور آبادیوں کے لیے نقصان دہ ہیں، یہ شکار کے جانور ہونے چاہیے اور ان سے یہ شکار کروایا جائے، لیکن ہرگز نایاب نسل کی شکار کی ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اور خصوصاً عرب جس تجہیزات اور جس ساز و سامان کے ساتھ لشکر لے کر آتے ہیں اور آ کر کسی علاقے میں بیٹھ کے پھر وہاں شکار کرتے ہیں، یہ بہت ہی ناروا کام ہے، لیکن پاکستان میں یہ شعور نہیں ہے۔ غلام قوم میں اور غلام زادوں کے اندر یہ شعور نہیں ہے کہ ہم یہ کام اپنی سرزمین پر نہ ہونے دیں، اور کوئی ملک نہیں کرنے دیتا یہ کام۔ کوئی پاکستانی امریکہ جائے شکار کے لیے، کوئی پاکستانی یورپ میں جائے شکار کے لیے، اجازت نہیں ہے۔ چڑیا مار دیں آپ کو جیل میں ڈال دیں گے، اگر بلی ماریں آپ کو جیل میں ڈال دیں گے، اگر کوئی پرندہ عام سا پرندہ بھی اگر آپ نے بے دردی کے ساتھ مار دیا غیر ضروری طور پر تو آپ پر مقدمہ چلے گا۔ لیکن پاکستان میں یہی لوگ آتے ہیں اور پاکستان کی بیوروکریسی کو پیسے دیتے ہیں، حرام کھلاتے ہیں، اور اس کے جواب میں وہ ان کو جواز دیتے ہیں شکار کا۔ اور عرب سب سے زیادہ شکار کرتے ہیں، انسانوں کا بھی کرتے ہیں اور جانوروں کا بھی کرتے ہیں۔ بہرکیف یہ موسم ہے شکار کا، اور صدر صاحب ابھی شکار کے لیے نہیں آئے بلکہ سفارتی طور پر آئے ہیں، لیکن امارات کے صدر کا سفر خفیہ ہو، علنی ہو، سرکاری ہو، غیر سرکاری ہو، ہوتا شکار کے لیے ہے۔ وہ شکار ہی کے لیے آئے ہیں، لیکن اس دفعہ شاید انہیں اور چیز شکار کرنی ہے، شخصیات شکار کرنی ہے، ادارے شکار کرنے ہیں، محکمے شکار کرنے ہیں، چونکہ ان کے پاس طاقت و توانائی ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ خصوصاً 2 عرب ریاستیں پاکستان کے لیے معیشت کے لیے بہت بنیادی اہمیت رکھتی ہیں، ایک سعودی عرب اور دوسرا متحدہ عرب امارات۔ یہ وہ ملک ہیں جو پاکستان کو ہر مشکل میں کام آتے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ البتہ ایسا بڑا احسان نہیں کرتے یا ملک کی ترقی میں کوئی کردار ادا نہیں کرتے، لیکن بحرانوں کے دوران یہ پاکستان کی مدد کرتے ہیں، پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دیتے ہیں۔ جیسے ایک بھوکا مر رہا ہو تو اس کو ایک ٹائم کی روٹی دے دی جائے تاکہ آج نہ مرے کل مرے، یہ اس طرح سے مدد کر دیتے ہیں، اور پاکستانی ہمیشہ ان کے سامنے سرنگون رہتے ہیں۔ پاکستانیوں کا سر ہمیشہ ان عربوں کے سامنے جھکا رہتا ہے۔ اور بھی باقی چھوٹی ریاستیں ہیں، وہ بھی پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں، لیکن 2 بڑی ریاستیں سعودی عرب اور امارات ہیں۔ امارات اور سعودی عرب میں آپس میں شدید رقابت ہے۔ پہلے امارات سعودی عرب کا چاند سمجھا جاتا تھا، چاند ریاست اس کو کہتے ہیں جو کسی دوسری ریاست کے گرد گھومتی ہے، جیسے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور چاند زمین کے گرد گھومتا ہے۔ سیارے کے گرد جو گھومے اس کو چاند کہتے ہیں، اور ستارے کے گرد جو گھومے اس کو سیارہ کہتے ہیں۔ یہ قانون ہے، یہ اصطلاح ہے، علمی اصطلاح ہے یہ فلکیات کی، کہ ستارے مرکز ہوں اور ستاروں کے گرد گھومنے والی چیزیں سیارہ کہلاتی ہیں، اور سیاروں کے گرد گھومنے والی اجرام و اجسام یہ چاند کہلاتے ہیں۔ یہی اصطلاح سیاسی دنیا میں استعمال کی جاتی ہے کہ کچھ ممالک ہیں جو ترقی یافتہ ہیں، ثابت ہیں، جیسے امریکہ ہے، یورپ کی بعض ریاستیں ہیں، ان کے گرد منڈلانے والی ریاستیں یہ سیارات ہیں ان کے گرد،
اور ان ریاستوں کے گرد منڈلانے والے ممالک یہ اقمار ہیں، چاند ہیں. یہ جیسے ہندوستان سیارہ ہے جو امریکہ، روس اور ان ممالک کے گرد گھومتا ہے، تو یہ سیارہ ہے. اور جو ہندوستان کے گرد گھومے وہ چاند ہے ہندوستان کا. چاند ہندوستان اس خطے میں چاہتا ہے کہ اس کے چاند زیادہ ہوں. جیسے کہا جاتا ہے کہ زمین کا ایک چاند ہے، اب دوسرا بھی کشف ہو گیا ہے. اور باقی سیاروں کے کہا جاتا ہے کہ مشتری کے شاید سب سے زیادہ چاند ہیں، ایک سے زیادہ یا کئی چاند ہیں جو اس کے گرد گھومتے رہتے ہیں. یہ اصطلاح سیاست میں استعمال ہوئی ہے کہ کچھ ممالک کے چاند ہیں جو ان کے گرد گھومتے رہیں. جیسے پاکستان کی پالیسی تھی کہ افغانستان پاکستان کے گرد گھومتا رہے. اور اسی طرح سعودی عرب وہ سیارہ ہے، چونکہ خود سعودی عرب امریکہ کے گرد گھومتا ہے، اس کا سیاسی منظومہ کا مرکز امریکہ ہے. اور سعودی عرب چاہتا ہے کہ اس کے گرد بھی کچھ ملک گھومتے رہیں، خصوصاً عرب ریاستیں جو چھوٹی ریاستیں ہیں. اور سعودی عرب عرصے سے یہ مرکزیت رکھتا تھا اور اس کے اقمار میں شمار ہوتے تھے بعض ممالک. لیکن دو ملک سعودی عرب کے مدار سے نکل گئے ہیں. اب سعودی عرب کی سیاست، سعودی عرب کی پالیسی اور سعودی عرب کے نقطۂ نظر اور حکمت عملی کے گرد نہیں گھومتے. ایک قطر ہے جو باغی ہو گیا ہے سعودی عرب سے اور سعودی عرب کے مقابلے میں آ گیا ہے، اور دوسرا متحدہ عرب امارات ہے. متحدہ عرب امارات نے پہلے ایک خاموش پالیسی اختیار کی ہے اور وہ اپنے ملک کو اس کا انفراسٹرکچر بنایا ہے، ملک کو جدید اقتصادی نظام میں ڈالا ہے. انہوں نے تیل کی دولت خرچ کر کے، تیل کی دولت سے اپنے آپ کو بے نیاز کرنے کے لیے انہوں نے اقتصادی منصوبہ بنایا ہے. جیسے دبئی کو، ابوظہبی کو یا باقی مراکز بنائے ہیں، اقتصادی تجارتی مرکز بنایا ہے، ٹرانزٹ مرکز بنایا ہے. وہاں انہوں نے ہر طرح کی ماڈرن سہولتیں دی ہیں لوگوں کو، اور ہر طرح کے آزادی یا فساد دیا ہے. جو لوگ آ کے وہاں کرنا چاہیں. اسلام پہ پابندی ہے مذہبی طبقے پر، مسلمانوں پر، خصوصاً شیعہ پر. باقی سب کو آزادی ہے. مندر بنا کے دیے ہیں، چرچ بنا کے دیے ہیں، شراب خانے بنائے ہیں، طوائف خانے بنائے ہیں. ہر طرح کی چیز لوگوں کو، دنیا کو جو بھی پرکشش تھی بنا کے دی ہے، اور کامیاب ہوئے ہیں. چونکہ سرمایہ دبئی میں گیا ہے، اور اس وقت دبئی ان ممالک میں سے جہاں بیرونی سرمایہ بھرپور طریقے سے آیا ہے. اور آج اگر دبئی کا تیل ختم بھی ہو جائے تو یہ ملک اس اقتصادی ڈھانچے پر چلتا رہے گا. یہ ان کی ایک مہارت ہے، یا ان کے سرپرستوں کی، انہوں نے ان کو ایک تیل کے متبادل اقتصادی نظام، معیشتی نظام بنا کے دے دیا ہے. سعودی عرب کو دیر سے خیال آیا. سعودی عرب اپنی شہنشاہیت میں تھا کہ تیل نکالو اور تیل بیچو، خام تیل، اور اس تیل سے عیاشی کرو یا اس تیل سے ظلم و ستم کرو، دوسروں کے اوپر تسلط جماؤ. لیکن بن سلمان نے امارات سے یا قطر سے یہ سیکھا کہ ہم تیل کی درآمد کو ضائع نہ کریں، اور تیل کی درآمد کو اس طرح سے ملک میں لگائیں کہ متبادل معیشت ہم قائم کر دیں. اور ابھی وہ اس راہ میں لگا ہوا ہے. ابھی اس نے سعودی عرب کو امارات کی طرح اپنے ستونوں پر کھڑا نہیں کیا. اس سے سعودی عرب میں اور امارات میں ایک مقابلہ شروع ہوا، اور قطر میں بھی. تینوں ملک ایک دوسرے کے رقیب ہیں اس وقت، رفیق نہیں ہیں. کسی زمانے میں رفیق تھے یہ تینوں، اب رقیب ہیں، یعنی ایک دوسرے کو پیچھے رکھنا چاہتے ہیں. امریکہ کی خوشنودی، یورپ کی خوشنودی، اسرائیل کی خوشنودی، طاقتوروں کی خوشنودی، طاقت کا حصول، ہر میدان میں یہ آپس میں رقیب ہیں. پچھلے ہفتے جو اشارہ کیا تھا ان کی رقابت کا میدان یمن تھا. یمن، لیبیا اور سوڈان، اس طرح کے ممالک جہاں آشوب ہے، شام ہے، لبنان ہے، یہاں پر یہ ریاستیں الگ الگ اپنا اپنا نظام رکھتے ہیں، اپنی پراکسی، اپنے نائبین، اپنے لشکر، اپنے جنگجو وہاں رکھتے ہیں. اور یہ جنگجو کبھی مل کے کسی کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، جیسے حزب اللہ، ایران، اگر یا حوثی ملیشیا ہے. کبھی ان کا رخ مشترکہ مخالف یا دشمن کی طرف مڑ جاتا ہے.
لیکن جب ان کے ساتھ ان کو جنگ نہیں کرنی ہوتی تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رقابت کرتے ہیں، اور کئی سالوں سے ان کے اندر رقابت میں تلخی آئی ہے، اور بعض اوقات تعلقات ان کے ختم ہوئے ہیں، جیسے قطر کے ساتھ مکمل تعلقات ختم ہو کے دوبارہ بحال ہوئے ہیں۔ اسی طرح امارات اور سعودیہ کے تعلقات بھی آپس میں اونچ نیچ کا شکار رہتے ہیں، ختم نہیں ہوتے لیکن سردی ان تعلقات کے اوپر قائم ہو جاتی ہے، چونکہ مختلف میدانوں میں یہ ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور مختلف میدان چنتے ہیں جہاں پر یہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ اب ایسے میں جیسے سوڈان میں، جیسے لیبیا میں، جیسے یمن میں انہوں نے اپنے لشکر، اپنی فوجیں، اپنے گروہ، اپنی پراکسی الگ الگ بنائی ہوئی ہے۔ مشترکہ پہلے مشترکہ تھی، جیسے افغانستان میں ان کی پراکسی مشترکہ تھی، یعنی سعودیہ جن کی مدد کرتا تھا، امارات انہی کی مدد کرتا تھا، قطر انہی کی مدد کرتا تھا، اور یہ امریکہ معین کرتا تھا ان کے وظائف کہ آپ نے کس کی مدد کرنی ہے اور کس کی نہیں کرنی ہے۔ لیکن اب انہوں نے اپنے مستقل نظام بنا لیے ہیں، جیسے داعشی لشکر اگر ہے تو یہ خود الگ، اس کے مقابلے میں الگ لشکر بنا لیتے ہیں، تحریر الشام، جبہت النصرہ اور القاعدہ اور فلاں فلاں، یہ پراکسیز ان کی الگ الگ ہیں۔ اب اہم چیز یہ ہے کہ امارات دوسری طرف سے صہیونیت کا ٹیکنالوجی کا دارالخلافہ ہے، کیپٹل ہے۔ دو ملک ایسے ہیں جہاں پر صہیونیوں نے، اسرائیل نے اپنے بہت مضبوط مراکز اور اڈے قائم کیے ہیں۔ انہوں نے پہلے ہی احتیاطی قدم کے طور پر چند جگہوں پر اپنے اڈے بنائے ہوئے تھے، مثلاً فضائیہ، اسرائیل کی فضائیہ قبرص میں زیادہ مستقر ہے، اور ترکیہ کے اندر جنگ کے دوران بھی، جنگ سے پہلے بھی ان کے اثاثے جتنے تھے یہ سارے قبرص وہ جو ترکی کے انڈر ہے، قبرص دو حصوں میں منقسم ہے، ایک یونان کے تحت ہے، تحت حمایت ہے، اور ایک حصہ قبرص کا ترکیہ کے تحت حمایت ہے۔ تو وہ ترکیہ حمایت والے قبرص میں اسرائیل پورے طور پر وہاں بیٹھا ہوا ہے اور مسلط ہے، اور اپنے اثاثے اور اپنی قیمتی چیزیں وہاں اس نے سٹور کی ہوئی ہیں۔ جہاز بھی، اپنے جنگی جہاز اور دوسرے جہاز، جنگ کے زمانے میں خصوصاً انہوں نے سارے جہاز اپنے ترکیہ اور قبرص منتقل کر دیے تھے۔ ترکیہ میں بھی ان کے اثاثے ہیں اور بنیادیں ہیں، اور اسی طرح ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا علاقہ مختص ہے، صہیونیوں کے پاس ہے، ظاہراً انہوں نے خریدا ہوا ہے، جہاں پر یہ اپنے فوجیوں کی تربیت یا ٹریننگ یا ان کی تفریح کے لیے انہوں نے ایک علاقہ بنایا ہوا ہے۔ جو صہیونی فوجی ذہنی مریض ہو جاتے ہیں ان کی ریکوری کے لیے یا ان کے علاج معالجے کے لیے، تفریح کے لیے ہندوستان نے یہ تعاون انہوں نے پیش کیا ہوا ہے، چونکہ ہندوستان میں وہ تفریح زیادہ ہے، فلمی اور فحاشی زیادہ میسر ہے یہاں پر۔ اسی طرح آذربائیجان ہے کہ آذربائیجان میں اسرائیل نے اپنے بہت سارے اثاثے منتقل کر دیے ہیں، البتہ زیادہ تر آذربائیجان میں وہ ساز و سامان ہے جو ایران کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ ایرانی سرحد ہے آذربائیجان کے ساتھ، اور ایرانی سرحد پوری آذربائیجان نے صہیونیوں کے حوالے کر دی ہے، یا ان کو بیچ دی ہے، یا انہیں کرائے پہ دے دی ہے، اور انہوں نے فیکٹریوں کے بہانے، مثلا کوکا کولا فیکٹری، پیپسی فیکٹری یا مشروبات کی فیکٹریاں ہیں، در حقیقت یہ فیکٹریاں ہیں، یہ جاسوسی کے آلات ہیں، یہ کنٹرول روم ہیں، یہاں جنگی ساری چیزیں، تاسیسات ہیں، اور اسی وجہ سے صدر رئیسی کو انہوں نے بڑی آسانی سے ٹارگٹ کر دیا آذربائیجان کے بارڈر پر، جہاں صدر رئیسی کے ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا گیا، وہاں سے 30 کلومیٹر صہیونی اڈہ ہے آذربائیجان کی سرحد کے اوپر 0 پوائنٹ پر، اور وہاں سے انہوں نے اس کے سگنلز کنٹرول کر کے، جیم کر کے، اور ہیلی کاپٹر کو حادثے کا شکار کیا۔ ابھی گزشتہ ہفتے ہی اس بارے میں ایک بڑی اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ صدر رئیسی کے سسر نے، جو خود بڑی شخصیت ہیں ایران میں معروف ہیں، مشہد کے امام جمعہ ہیں آیت اللہ علم الہدا،
انہوں نے باقاعدہ سید احمد علم الہدا حافظہ اللہ، انقلابی ہیں، رہبر کے حامیوں میں سے ہیں اور بہت پرجوش شخصیت ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی گویا ٹی وی انٹرویو کے اندر یہ کہا ہے کہ صدر رئیسی کو اسرائیل نے ہٹ کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، شہید کیا ہے، اور ایرانی میڈیا اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے اور اس کو کوئی کور دینے کی کوشش کر رہے، لیکن انہوں نے اس کا کھل کے اظہار کر دیا ہے۔ ہرچند سرکاری رسمی طور پر اسے حادثہ طبعی کہا گیا تھا، لیکن حقیقت میں یہ ایک اسرائیل کی کارروائی تھی آذربائیجان کی مدد سے۔ اسی طرح امارات آئی ٹی ٹیکنالوجی اور جاسوسی کے آلات کے حوالے سے امارات، دبئی اور اس کے باقی علاقے یہ صہیونیوں کے اختیار میں ہیں۔ اور چند سال پہلے ایک خبر لیک ہوئی تھی کہ پاکستان کے فوجی افسران، جرنیلز اور باقی سارے عہدیدار، ان سب کے ٹیلی فون ریکارڈ ہوتے ہیں اسرائیل میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی آلات استعمال کرتے ہیں، جیسے اللہ کے پاس پیجر تھے، وائرلیس سیٹ تھے، تو یہ سارے صہیونی کمپنیوں کے توسط سے تک پہنچے تھے۔ باوجود اس کے کہ اللہ اس پر حساس تھی ایران کہ صہیونیوں کی گرفت سے باہر ہوں، لیکن پھر بھی انہوں نے وائرلیس اور یہ سیٹ سارے مواصلاتی ان کو بیچے ہوئے تھے۔ یہی کام انہوں نے پاکستان میں بھی کیا تھا کہ پاکستان میں جتنے مواصلاتی آلات، وائرلیس سیٹ ہیں، سسٹم ہیں، سافٹ ویئر ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں روز بروز، اور ٹیلی فون ہیں، موبائل سیٹ ہیں، یہ سب صہیونی ایجنسیاں، صہیونی فیکٹریاں، صہیونی ادارے بناتے، ممکن ہے یورپ میں بناتے ہوں، چائنا میں بناتے ہوں۔ وہ جو پیجر گئے ہیں وہ چائنا میں بنائے تھے، لیکن صہیونی کمپنی نے بنوائے تھے، آرڈر پہ بنوائے تھے، اور چائنا کے اندر ان کے اندر یہ ساری چیزیں فٹ کروائی تھیں۔ پھر ایک امپورٹر کے ذریعے، لبنانی امپورٹر کے ذریعے ان کو لبنان بھیجا، پھر وہاں سے تک پہنچایا۔ اب یہی کام پوری دنیا میں کرتے ہیں، پاکستان کے لیے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ اور یہ خبر پاکستان میں چند سال پہلے پاکستان کے اخباروں نے اور نیوز ایجنسیز نے لیک کی تھی کہ پاکستان کے اہم سیاسی رہنماؤں اور عسکری قیادت کے فون اسرائیل روزانہ کی بنیاد پر ریکارڈ کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے اور کہاں کرتا ہے، یہ خبر کشف بھی ہو گئی تھی کہ یہ متحدہ عرب امارات میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور وہاں سے وہ کشف کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے امارات تو پاکستانیوں کا گھر ہے، اپنا پہلا گھر، دوسرا گھر ان کا پاکستان ہے، پہلا گھر ان کا متحدہ عرب امارات دبئی ہے۔ ہر پاکستانی، عوام ہو، سیاسی ہو، مذہبی ہو، دبئی ایک زیارت گاہ کی حیثیت اس کے لیے رکھتا ہے۔ دبئی میں جاتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، میٹنگز کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، سب دبئی میں ہی انجام پاتا ہے۔ کتنے ٹی وی چینلز ہیں جن کے ادارے دبئی میں ہیں، کتنے اینکرز ہیں دبئی میں سیٹل ہیں، کتنے کاروباری لوگ ہیں، بزنس مین سارے دبئی منتقل ہو رہے ہیں۔ ایک آذربائیجان اور عرب امارات محض صہیونی ریاستیں ہیں یہ، یعنی صہیونیت کا ان کے اوپر بہت تسلط اور کنٹرول ہے، اور ان کے ہر سسٹم میں بھی صہیونیت ہی ہے پیچھے ان کے۔ یہ جو اتنا ایڈوانس سسٹم ہے دبئی کا، تو صہیونیت کی مدد سے ہے۔ اس میں دوسرے ملک بھی ہیں، لیکن عملاً زمام ان کی سب کی ان کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ خصوصیات ہے متحدہ عرب امارات کی۔ ایک یہ پاکستان کا دوست ہے پرانا، جس کو بازاری زبان میں کہا جاتا ہے جگری دوست، یعنی پاکستان کی مدد کرتا ہے ہر مشکل مرحلے میں، سعودی عرب بھی کرتا ہے۔ لیکن یہ دوست پاکستان کے دوست سے زیادہ دوسروں کا دوست ہے، اور مفادات اس کے ان کے، چونکہ ترقی اس نے کی ہے، اس نے ایک اپنا مقام بنایا ہے اور آگے مزید جانا چاہتا ہے، اور قطر اور سعودی عرب کو پیچھے چھوڑ کے آگے جانا چاہتا ہے، اس طرح سے کہ ٹرمپ فقط امارات پر اعتماد کرے، یورپ فقط امارات پر اعتماد کرے، اور باقی دنیا فقط ان پر اعتماد کرے۔ یہی سوچ سعودی عرب کی ہے، یہی سوچ قطر کی ہے کہ صرف ہم پر اعتماد کرو، باقیوں کا اعتماد نہ کرو۔ تو ایک دوسرے کو ہر سرزمین میں اور ہر میدان میں پچھاڑتے ہیں۔ جیسے یمن میں تازہ ترین جھڑپ اماراتی حمایت یافتہ ملیشیا اور سعودی عرب کی حمایت یافتہ ملیشیا میں آپس میں خونریز جھڑپ ہوئی ہے،
اور اس حد تک اب لے گئے ہیں یمن کو کہ پہلے کی طرح یمن کو پھر جنوبی شمالی یمن میں عدن و صنعاء میں تقسیم کرنے تک نوبت پہنچا دی ہے انہوں نے، امارات اور سعودی عرب نے۔ پہلے قبضہ کرنے کی کوشش کی، جو حوثیوں نے ناکام بنا دیا، قبضہ نہیں کر سکے، تو اب یہ اپنی اپنی قلمرو میں اپنے اپنے حمایت یافتہ لشکر کو یمن بانٹ کے دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مل کے نہیں کرتے، سوڈان میں مل کے اقدام نہیں کرتے۔ ابھی سوڈان میں جو خونریز جھڑپیں ہوئی ہیں اور قتل عام ہوا ہے، دونوں الگ الگ، دونوں آپس میں جو رقیب اور درگیر فورسز تھیں، ایک کی مدد سعودیہ کر رہا تھا، دوسرے کی امارات کر رہا تھا۔ اسی طرح لیبیا میں بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ اب پاکستان کو انہوں نے چنا ہے میدان کے طور پر۔ اصل نقطہ جو عرض کرنا تھا وہ یہ تھا کہ یہ رقیب اور متخاصم ملک ہیں جو اپنی سرزمین میں نہیں لڑتے ایک دوسرے کے خلاف، دوسرے کی سرزمین میں جا کر لڑتے ہیں۔ مثلا سعودی اور امارات کو آپس میں لڑنا ہے تو یمن میں لڑتے ہیں، سوڈان میں لڑتے ہیں اور لیبیا میں لڑتے ہیں، اور اب دونوں کا رخ پاکستان کی طرف ہوا ہے۔ پاکستان کے پرانے دوست ہیں، دیرینہ دوست ہیں، اور مشکل وقت میں پاکستان کی بھرپور مدد بھی کرتے ہیں، اور پاکستانی ان کے لیے بہت احترام کے قائل ہیں نہایت۔ پاکستانی عوام اور پاکستانی سیاستدان، پاکستانی حکمران، پاکستانی فوجی جرنیل، ہر طبقہ، پاکستانی صحافی دل و جان سے ان ممالک کے اور ان کے احترام کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کو پتہ ہے کہ صہیونیت کے ساتھ ان کا تعاون ہے اور یہ خیانت کرتے ہیں، لیکن پاکستانیوں کے دل میں ذرا برابر میل اور کدورت ان ملکوں کے لیے پیدا نہیں ہوتی۔ یہ پھر بھی احترام ہی رکھتے ہیں۔ بن سلمان جو بھی کر دے، پھر بھی چونکہ حرمین ہیں وہاں پر، لہٰذا بن سلمان بھی مقدس ہے اور پورا شاہی خاندان بھی مقدس ہے۔ اسی طرح امارات بھی چونکہ عربی ہے، لہٰذا وہ بھی ہمارے لیے تقدس رکھتے ہیں۔ اب یہ پاکستان میں دونوں کی دلچسپی بڑھی ہے اور یہ آگے بڑھ گئی ہے۔ پہلے بھی استفادہ کرتے تھے پاکستان سے، مفت مدد نہیں دیتے پاکستان سے، جہاں انہوں نے مدد لینی ہو لے لیتے ہیں، لیکن موجودہ جو مشرق وسطیٰ کا سینیریو بنا ہے، منظرنامہ، سعودیہ نے اس میں بڑھ کے پہل کر کے پاکستان کے ساتھ ایک بڑا مضبوط دفاعی معاہدہ کر لیا ہے، اور یہ ایک سعودیہ کے لیے برتری ہے۔ اب امارات کا صدر خود چل کے آیا ہے، ہمارے وزیر اعظم بھی امارات جاتے رہتے ہیں، آئے دن جاتے رہتے ہیں، مہینے میں کئی دفعہ جاتے ہیں۔ صدر ہمارے، ان کا تو گھر ہے وہاں پر، صدر صاحب جب صدر نہیں تھے تو زیادہ وقت ان کا دبئی میں گزرتا تھا۔ اب بھی جاتے ہوں گے لیکن میڈیا میں نہیں آتا، چونکہ اب صدر ہیں تو دبئی میں ان کا اصل گھر دبئی میں ہے، جہاں تفریح یا سکون کے لیے صدر صاحب جاتے ہیں، وہاں دبئی میں سارا انتظام اہتمام ان کا وہاں موجود ہے۔ اہم میٹنگیں دبئی میں کرتے ہیں، اور اپنی پارٹی کے بندے دبئی میں بلا کے وہاں، چونکہ پاکستان میں جاسوسی ہو جاتی ہے، ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، دبئی میں جا کے نشستیں میٹنگیں کرتے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ وہاں معاہدے کرتے ہیں، سرکاری میٹنگیں بھی وہاں طلب کرتے ہیں۔ بہرکیف یہ ان کے لیے ایک بڑی آزاد سرزمین ہے۔ خوب ایسے میں اب امارات بھی چاہیں گے کہ وہ بھی ایک معاہدہ پاکستان سے کریں۔ ظاہر ہے یہ معاہدے سارے اس پورے تناظر میں دیکھے جائیں گے کہ مثلا سعودی عرب پاکستان سے دفاعی معاہدہ کر کے کہاں دفاعی تعاون لے گا، کہاں پہ؟ اسرائیل کے خلاف؟ یہ تو طے بات ہے کہ بن سلمان نے اسرائیل کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، یہ مسلمات میں سے ہے۔ چونکہ کرنی ہوتی تو کر لیتے، چونکہ اسرائیل نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر دیا، لیکن انہوں نے تعاون کیا۔ بس یہ بات مسلم ہے کہ بن سلمان یا عرب ملکوں کی جنگ یہ نہیں ہونی، اسرائیل یا امریکہ کے ساتھ یہ جنگ نہیں ہونی، کسی غیر مسلم کے ساتھ جنگ نہیں ہونی، ان کی جنگ ہونی ہے کسی مسلمان ملک سے۔ پہلے یہ خدشہ تھا کہ ایران کے لیے یہ سارے معاہدے ہو رہے ہیں، لیکن موجودہ صورتحال میں ایران سے زیادہ خطرہ یہ ایک دوسرے کے لیے ہے، چونکہ ابھی جو سرمایہ کاری کر رہے ہیں، جو اقتصادی رقابت ہے، جو ترقی اور عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دنیا میں منفرد مقام اپنے سرزمین کا رکھنا چاہتے ہیں۔ مثلا اماراتی چاہتے ہیں کہ دبئی بلا مقابلہ و بے مثل
سرزمین ہو، مرکز ہو، اور ساتھ مشرق وسطیٰ میں دوسری کوئی منڈی نہ ہو. اب یہ امارات کی خواہش ہے اور اس نے یہ ہدف حاصل کیا بھی ہے. یعنی ابھی تک واقعاً بے رقیب منڈی ہے دبئی اور اسٹیشن ہے، لیکن قطر چاہتا ہے کہ یہ حیثیت امارات کی چھین لے اور قطر بھی اس میں اپنا حصہ لے. یعنی قطر بھی یہی مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، اقتصادی مرکز اور ہب بننا چاہتا ہے. بن سلمان ان دونوں پر بڑھ کر سرمایہ لگا رہا ہے. یعنی وہ اتنا سرمایہ لگا رہا ہے کہ یہ دونوں مل کر شاید 100 سال میں بھی اتنا سرمایہ نہیں لگا سکتے جتنا بن سلمان نے ابھی تک لگا دیا ہے. بس ظاہر ہے کہ جب ایک رقابت شروع ہوتی ہے، جیسے ٹرمپ اور چین میں تجارتی رقابت ہے، عالمی منڈیاں امریکہ نے تسخیر کی ہوئی تھیں، عالمی منڈیوں پر اس کا تسلط تھا. چین نے عالمی تجارتی منڈیاں امریکہ سے چھین لی ہیں. اپنی مہارت، اپنی اقتصادی پالیسیاں اور اپنے پروڈکشن کے ذریعے سے اور تجارتی سہولتوں کے ذریعے سے اس نے حتیٰ امریکی منڈی پر بھی امریکہ سے زیادہ چین کا کنٹرول ہو گیا ہے. اور یورپی منڈیوں پر چین کا کنٹرول ہے، مشرقی منڈیوں پر چین کا کنٹرول ہے. تمام دنیا میں سارے بر اعظموں میں اس وقت چین بلا مقابلہ ایک اقتصادی طاقت بن گیا ہے. چین کو روکنے کے لیے ٹرمپ نے مختلف حربے شروع کیے ہیں آزمانا، تاکہ چین کو روک سکے اور منڈیاں چین کے ہاتھ سے واپس لے، اپنے گاہک واپس لے. یہ ایک جنگ ہے ان کے درمیان، اقتصادی جنگ ہے، تجارتی جنگ ہے. اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن چین ہے، چونکہ جو امریکہ کو نیچا دکھا سکتا ہے، زوال کا مزہ چکھا سکتا ہے اور امریکہ کو کمزور کر سکتا ہے، وہ چین ہے. انہیں صاف نظر آ رہا ہے. اور راکٹ حملے میزائلوں کے ذریعے نہیں، بلکہ اقتصاد اور تجارت کے ذریعے. عربوں کے اندر یہی رقابت ہے کہ اس وقت ایک دوسرے سے جب آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو نابود کرنا چاہتے ہیں. یعنی بن سلمان پسند نہیں کرے گا کہ جدہ اور نیوم اور فلاں بھی مرکز ہوں، ریاض اور دبئی بھی ہو. تو اس طرح تو تقسیم ہو جائے گی ثروت و طاقت و تجارت. بن سلمان کی یہ خواہش ہے کہ منحصراً یہ اس کے اختیار میں ہو. امارات کا یہ اصرار ہے کہ منحصراً یہ طاقت ان کے استعمال میں ہو. اور ظاہر ہے کہ یہ رقابت آگے بڑھ کے شدت بھی اختیار کر سکتی ہے اور ان میں جنگ بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ سوڈان، لیبیا اور یمن میں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جنگ لڑی ہے. اس لیے یہ جو توہمات تھے کہ اسرائیل کے مقابلے میں یہ دفاعی معاہدے کر رہے ہیں، اسرائیل سے انہوں نے لڑنا نہیں ہے. ایران کے خلاف یہ دفاعی معاہدے کر رہے ہیں. ایران کا کوئی قصد نہیں ہے عربوں کے ساتھ لڑنے کا. بار بار ایسے مواقع آئے ہیں، جنگ تک معاملہ پہنچا ہے، لیکن ایران نے عقب نشینی کی ہے. اور جیسا کہ ایرانیوں کے بیانات سے، ایرانی قیادت اور ایرانی کمانڈرز کے، ان کی پالیسی میں بھی نہیں ہے کہ کسی عرب ملک کے ساتھ ہم نے جنگ نہیں کرنی. ایک پہلے عراق کے ساتھ کر چکے ہیں اور اب کسی ملک کے ساتھ، عرب ملک کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے. ایرانیوں کی خواہش نہیں ہے، لیکن اگر ٹھونس دی جائے، کوئی ملک ان پر حملہ کرے تو ظاہر ہے پھر انہیں جنگ کرنی ہوگی، لیکن خود خواہش مند نہیں ہے. لیکن یہ رقابت جو عرب ملکوں کی آپس میں ہے، یہ ایک بھرپور جنگ تک پہنچ سکتی ہے. اور چونکہ ان کے پاس اقتصادی نظام تو بن رہا ہے، دولت ہے، ثروت ہے، لیکن دفاعی سٹرکچر نہیں ہے ان کے پاس. سعودی عرب میں، امارات میں فوج ہوتے ہوئے ایک ناکارہ فوج ہے، وہ کسی کام کی ان کی اپنی فوج نہیں ہے. اس لیے ان کو ایک بڑی ورزیدہ، طاقتور اور مشاق فوج کی ضرورت ہے. اور اس وجہ سے ان کی نظریں بار بار پاکستان کی طرف آتی ہیں، چونکہ تمام اسلامی ممالک میں فوجی برتری پاکستان کو حاصل ہے. خصوصاً بھارت کے ساتھ جنگ میں پاکستان نے اپنی برتری ثابت کر دی ہے اور دنیا کو سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ اس خطے میں فیصلہ کن کردار پاکستان کی فوج دفاعی اور جنگی لحاظ سے کر سکتی ہے. اس لیے یہ سفر بھی ایک شکار ہی ہے اور یہ پاکستان کے قائدین کو توجہ رکھنی ہوگی کہ یہ ممالک جو ایک طرف سے صہیونی دوست بھی ہیں، صہیونی لابی بھی ہیں،
اور دوسری طرف سے صہیونیت کی نگاہیں پاکستان پر بھی ہیں، پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں پر ہیں، اور وہ کسی طرح پاکستان تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آذربائیجان، امارات، جہاں پر رسماً اسرائیل بیٹھا ہوا ہے، یہ دونوں اسرائیل کے دوست ہیں، قریبی ہیں، اعتمادی ہیں، اور یہ پاکستان کے بھی اعتمادی بن رہے ہیں۔ تو یہ کر سکتا ہے اسرائیل، ان کی آڑ میں اسرائیل اپنے مقاصد پاکستان میں حاصل کر سکتا ہے، جاسوسی کر سکتا ہے، باقی تخریب کاری کچھ بھی کر سکتا ہے، یا کچھ بھی نہ کرے تو ان کی آڑ میں ان کے اعتماد کے ذریعے کچھ بھی اپنے مقاصد پاکستان میں حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستانیوں کا ایک بہت بڑا تجربہ ہے عرب ملکوں کے ساتھ ڈیل کا، عرب ملکوں سے فائدہ اٹھانے کا۔ پاکستانیوں کو سب سے زیادہ مہارت ان کے اندر ہے۔ ہر پاکستانی عوام، مولانا، ایک عام سا پیش نماز بھی عرب ملکوں سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ جانتا ہے۔ یہ بھی ایک پاکستانیوں کی مہارت ہے کہ باقی دنیا سے فائدہ اٹھائیں۔ ٹرمپ اپنے پہلے دور قیادت میں جب صدر بنا تھا تو اس نے نیو ایئر کی جو تقریر کی تھی، ابھی اس سال بھی نیو ایئر کی تقریر کرے گا، کیا بونگیاں مارے گا، یہ اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے، لیکن انتظار ہے 1 جنوری کا جو تقریر کرتا ہے ہمیشہ۔ ابھی چند دن پہلے اس نے کی ہے، لیکن ابھی اس کا رجحان پاکستان کی تعریف میں ہے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل کی بہت تعریف کرتا ہے، پاکستان کے وزیر اعظم کی، اور انڈیا کے لیے اس نے اس کو ایک چڑ بنا لیا ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ، ابھی 2 دن پہلے بھی اس نے فلوریڈا میں اپنی تقریر کے اندر یہ بات تکرار کی۔ جہاں نہیں بھی ہوتی، موضوع نہیں ہوتا، وہاں پر بھی یہ بات چھیڑ دیتا ہے اس طرح کی۔ غرض یہ کہ ٹرمپ اس وقت پاکستان کے حق میں جا رہا ہے، پاکستان کی فیور میں جا رہا ہے، اور پاکستان سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ وہ فائدہ نہیں جو تجارتی ملکوں سے، امیر ملکوں سے اٹھانا چاہتا ہے، چونکہ اسے پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ہی چیز اس وقت سب سے ٹرمپ کے کام کی ہے، اور وہ پاکستان کی فوج ہے۔ لہٰذا اس کو استعمال کرنے کی نیت صاف ہے، اس کے ذہن میں ہے۔ اس نے غزہ کے لیے پاکستان کی فوج کی تجویز بنائی ہے، پلاننگ کی ہے، اور بھی شاید کسی میدان میں اعتماد میں لے کے استعمال کرنا چاہے گا۔ ٹرمپ نے گزشتہ اپنے دور صدارت کے ایک خطبے میں یہ کہا تھا، پاکستانیوں کو بہت گندی گالی دی تھی اس نے، اور اس میں یہ کہا تھا کہ یہ بہت تیز ہیں اور انہوں نے ہم سے 15 کھرب ڈالر لیے ہیں مدد، لیکن اس کے بدلے میں ہمیں صرف الو بنایا ہے، ہمیں بیوقوف بنایا ہے، ہمارے لیے کیا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس چیز کے انہوں نے ہم سے پیسے لیے ہیں ان میں سے ایک کام بھی نہیں کیا۔ یہ ٹرمپ کا رسمی اظہار ہے پاکستان کے بارے میں، اور اگرچہ ٹرمپ نے یہ کہہ کر پاکستان کی توبیخ کی، مذمت کی، لیکن حقیقت میں یہ تعریف تھی، یہ اچھی تعریف تھی پاکستان کی، کہ پاکستان دوسروں سے فائدہ اٹھانے کا ہنر جانتا ہے، استفادہ کرتا ہے، ہر چند ان کی کچھ ڈیمانڈ پوری کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا، لیکن امریکہ جیسے ملک سے بھی پاکستان استفادہ کر لیتا ہے، جیسا کہ ابھی کر رہا ہے، حالیہ دنوں میں کر رہا ہے۔ اب یہ آخر میں پتہ چلے گا کہ ٹرمپ ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، ان کو بیوقوف بناتا ہے، یا یہ ٹرمپ کو بیوقوف بناتے ہیں، جیسا کہ پہلے ٹرمپ نے ایک خدشہ ظاہر کیا تھا کہ پاکستانی ہمیں بیوقوف بناتے ہیں۔ یہ تو جاری ہے یہ ماجرا، لیکن پاکستانیوں میں مہارت عرب ملکوں کو بھی استعمال کرنے کی ہے، اور یہ انہوں نے کیا ہے، سال ہا سال یہ کام کیا ہے مختلف عنوان سے۔ اور پاکستان اگر یہ سارا استفادہ کریں ملک کے لیے، قوم کے لیے، پھر تو ٹھیک ہے، امارات سے استفادہ کریں، سعودیہ سے کریں، ہر ملک سے جہاں بھی گنجائش نکلتی ہے، جیسا کہ موجودہ وزیر اعظم کا یہی نظریہ ہے کہ جس ملک سے بھی کوئی معمولی سی دھار بھی نکلتی ہے تو آپ اسے لے لیں، اس سے استفادہ کریں، اگرچہ وہ بورکینا فاسو ہی کیوں نہ ہو، وہ صومالیہ ہی کیوں نہ ہو، وہ کوئی بھی ملک ہو، آپ سوڈان، ملیشیا، چھوٹے موٹے ہر ملک میں جاتے ہیں، یہ ایشیائی ریاستوں میں جاتے ہیں، اور ہر ایک سے کوشش کرتے ہیں کوئی نہ کوئی نفع کی بات ان سے ہمیں مل جائے، اور یہ اچھی پالیسی ہے ان کی۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ ذاتی فائدہ اٹھا کے عربوں سے اقتدار اپنا مضبوط کر کے، اپنے خاندان کو مضبوط کر کے، اپنے پارٹی کو مضبوط کر کے مدد لے، پارٹی کے لیے، اپنے لیے، اقتدار کے لیے،
اور اس کے جواب میں قومی مفاد قربان کریں، یہ خیانت ہوگی۔ اگر ملک کے لیے، قوم کے لیے لیں، ان سے استفادہ کریں، عربوں سے معاہدے کریں، لیکن اس معاہدے کے نتیجے میں حکمرانوں کا اقتدار مضبوط نہ ہو، بلکہ اس معاہدے کے نتیجے میں ملک مضبوط ہو، معیشت مضبوط ہو، ملک کی سیاست مضبوط ہو، یہ دفاعی معاہدے بے شک کریں۔ اور پاکستانی فوج نے جو بھارت کے خلاف کمال دکھایا ہے، اس نے عالمی منڈیوں میں پاکستان کی ویلیو اور فوج کی خصوصاً بہت بڑھا دی ہے، اور پاکستانیوں کو بارگیننگ آتی ہے، کرتے رہے ہیں، لیکن اقتدار کے لیے، جیسے ضیاء الحق نے بھرپور استعمال کیا عربوں کو اور غیر عربوں کو، لیکن اپنے اقتدار کے لیے۔ پرویز مشرف نے اپنے اقتدار کے لیے۔ اگر یہ سب کچھ ملک کے لیے کرتے تو آج ملک بہت مضبوط ہوتا، لیکن انہوں نے اپنے اقتدار کے لیے یہ فائدہ اٹھایا ہے۔ بس یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف ہمیں ہماری قیادت کو دھیان رکھنا چاہیے کہ صہیونیت کے ساتھ ملے ہوئے ممالک ہیں یہ، آذربائیجان، اردن کے آرمی چیف بھی پاکستان آئے ہوئے ہیں، مصر، یہ صہیونی بلاک ہے اور ٹرمپ کے دوستوں میں سے ہیں، ٹرمپ کے اعتمادیوں میں سے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھی ان کی دوستیاں شروع کروا دی ہیں، اور ان دوستیوں سے پاکستان کو بھرپور فائدہ ملے گا۔ جو بھی معاہدے کریں گے وہ تو سامنے آ جائے گا۔ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے۔ ایک موضوع یہ بھی ہے کہ پاکستان میں آج سے کراچی میں اردو کانفرنس شروع ہوئی ہے، 18ویں اردو کانفرنس آرٹ کونسل میں کراچی میں۔ اس بابت، اس موضوع کی طرف ہمیشہ ہم نے حساسیت ظاہر کی ہے، اور اب الحمدللہ اللہ نے توفیق دی ہے، ہم نے ایک بہت بڑی اور مؤثر اردو کانفرنس بھی کروائی ہے۔ یہ اردو کانفرنس ہر سال ہوتی ہے، 18 سال سے مسلسل ہو رہی ہے، اور بڑی سطح پہ عالمی اردو کانفرنس ہوتی ہے، اور اس میں ادیب آتے ہیں، شعراء آتے ہیں، شخصیات آتی ہیں۔ سوائے اردو کے ہر چیز پر گفتگو ہوتی ہے۔ حکومت پہ طنز ہوتا ہے، فوج پہ طنز ہوتا ہے، کردار کشی ہوتی ہے، سیاسی کیچڑ اچھالا جاتا ہے، اور علاقائیت، قومیت، ہر چیز زیر باس آتی ہے۔ ابھی جو انہوں نے 4 روزہ کانفرنس کا شیڈول اناؤنس کیا ہے، اس میں سے ایک دن سندھی کلچر پہ بات ہوگی، ایک دن بلوچی کلچر پہ بات ہوگی، ایک دن بروہی پہ بات ہوگی۔ یعنی اردو کانفرنس ہے، اور اردو کانفرنس میں سندھی کو اجاگر کیا جائے گا، پنجابی، پتہ نہیں پنجابی بھی ہوگا یا نہیں، لیکن جو کراچی کے ارد گرد سندھ اور بلوچستان میں زبانیں بولی جاتی ہیں، یہ کلچر ہے، ان کے لیے مخصوصاً ڈے رکھے گئے ہیں، شخصیات رکھی گئی ہیں۔ جو اصل بات ہے کہ اردو کا رواج، اردو کا نفاذ، اردو قومی زبان ہے، اس پہ بات نہیں ہوتی اردو کانفرنس میں، کہ یہ ہماری قومی زبان ہے، یہ ہماری سرکاری زبان ہے، یہ ہماری تعلیمی زبان ہے، یہ ہماری سیاسی زبان ہے، یہ ہماری دفتری زبان ہے، یہ ہمارے تعلیم کا ذریعہ ہے، یہ ہماری تمام پاکستان کی مشترکہ زبان ہے۔ اور باقی جو اپنی اپنی علاقائی زبانیں ہیں، مادری زبانیں ہیں، وہ محفوظ ہیں۔ قومی زبان کبھی بھی علاقائی زبانوں کو نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن پاکستان کے اندر قومی شعور نہیں ہے، باوجود اس کے کہ انہوں نے اردو کانفرنس رکھی ہے، لیکن اس اردو کانفرنس کو قومی زبان نہیں کہا، انہوں نے صرف اردو کہا ہے۔ اور اردو میں آئیں گے، اردو میں چٹکلے، اردو کے طنز و مزاح، اردو کے فقرے، اردو میں جگتیں، یہ ساری باتیں کریں گے۔ بعض بہت ہی مسخرہ قسم کے افراد آتے ہیں۔ پچھلی اردو کانفرنس تھی جس میں ایک ادیب نے مولانا فضل الرحمن کی توہین کی، وہاں پر اردو کانفرنس میں مولانا کی توہین شروع کر دی، یا کسی سیاسی جماعت کی حمایت شروع کر دیتے ہیں، پاپولر کی حمایت شروع کر دیتے ہیں۔ خوب یہ مرض ہے ان کے اندر، اور اردو کا کھاتے ہیں، اردو کے نام پر تنخواہیں لیتے ہیں، اردو کا فنڈ استعمال کرتے ہیں، اردو کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے بچے پالتے ہیں، لیکن اردو کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ اور بعض اوقات یہی کام اردو کی نابودی اور زوال کا سبب بنتا ہے۔ ایسی کانفرنسیں جو اردو کے نام پر ہوں، لیکن اردو کی حیثیت اس میں اجاگر نہ کی جائے، احیاء نہ کی جائے، اردو کا قومی مقام اور نفاذ اس کی کوئی بات ہی نہ کی جائے، اور کوئی اعلامیہ یا کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، اور اردو کے حاشیے میں بلوچی، سندھی، پشتو، پنجابی، ان زبانوں کی ترویج کی جائے، یا شخصیات نمایاں کی جائیں۔
یعنی اردو کانفرنس میں کوئی بھی اٹھا کے بندہ اس کو بڑا ادیب، اس کو بڑا شاعر، اس کو بڑا نامور ثابت کریں، اس کو ایوارڈ دے دیں، شخصیت سازی اور جعلی شخصیات بنانے کا کام شروع ہو جائے۔ واقعاً اگر توفیق دی ہے آپ کو اللہ نے اردو کے لیے، تو پھر اردو کے لیے اقدام کرو، اور یہ اردو قومی حیثیت کے ساتھ، اس کو قومی حیثیت جو آئین نے دی ہوئی ہے، پاکستان کے آئین نے اردو کو قومی زبان کا درجہ دیا ہے، اور جو بھی اب اردو سے گریزاں ہے در حقیقت آئین کا مجرم ہے۔ ہم آئے دن سیاستدان ایک دوسرے کو متہم کرتے ہیں کہ یہ آئین توڑ رہا ہے، وہ آئین بدل رہے ہیں، اور ایک جو سب مل کے آئین پائمال کر رہے ہیں وہ سارے سیاسی، پارلیمنٹیرین، سینٹ اور حکومتیں، فوجی، غیر، سارے مل کر جو اردو کی حیثیت کو، آئینی حیثیت کو چھوڑ چکے ہیں اور اس کا انکار کیا، اور آئین کا تقاضا پورا نہیں کرتے۔ عدالتیں بھی اس کی مجرم ہیں، وکلاء بھی اس کے مجرم ہیں، میڈیا بھی اس کا مجرم ہے، علماء بھی اس کے مجرم ہیں، جو بھی پاکستانی ہے پاکستان کی قومی زبان کا مجرم ہے، اور یہاں نہیں تو اللہ کی بارگاہ میں یہ جرم ان کا پکڑا جائے گا اور اس کی سزا انہیں ملے گی۔ سب کو مل کر اپنی قومی تشخص کی خاطر، اپنی قومی وقار اور قومی پہچان کی خاطر اردو کو ہمیں قومی زبان کا درجہ دے کر، نافذ کر کے، اور اس کے لیے اقدام کرنا چاہیے۔ اللہ توفیق دے، انشاءاللہ ہم بھی کریں، دوسرے بھی کریں، اور جو کانفرنس ہم نے کی اس میں ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اگر اردو کی قومی زبان کی آواز اٹھائی جائے تو بہت سارے لوگ ہیں آمادہ جو ویسے جھجکتے ہیں اردو کے لیے بات کرنے میں، لیکن اگر انہیں اکٹھا کیا جائے تو وہ سارے آمادہ ہیں۔ اب کراچی میں اکٹھے ہیں، لیکن یہ اردو قومی زبان کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے، اردو ادبی زبان کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور اردو کے حاشیے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ اردو کا کھاتے ہیں، اب یہ اردو ادیب یا اردو منصب پر فائز ہیں، کسی اکیڈمی، کسی ادارے، کسی کونسل کے سربراہ ہیں یا کارکن ہیں، اور اردو کے لیے تنخواہ کھاتے ہیں، تو اردو کا حق بھی ادا کریں۔ جو بہت ہی اہم موضوع ہے وہ علماء کانفرنس ہے، کراچی میں ہوئی ہے، مولانا فضل الرحمن کی قیادت میں اور ان کی سرپرستی میں ہوئی ہے۔ البتہ ان کے ساتھ اکابرین دیگر بھی تھے، جو اس وقت 3 بڑے بزرگ اہل سنت کے جنہیں قیادت ایک طرح کی حاصل ہے۔ مولانا فضل الرحمن ہیں جو مذہبی بھی ہیں اور سیاسی بھی ہیں، اور مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں جو دیوبند کی قیادت کر رہے ہیں، اور مولانا مفتی منیب صاحب ہیں جو بڑی شخصیت ہے، شناختہ شدہ چیئرمین سابقہ ہلال رویت ہلال کے، یہ بریلوی طبقے کی قیادت کر رہے ہیں۔ ہر چند ان کے مقابلے میں بھی قائدین ہیں، لیکن کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو یہ مقام حاصل ہے، اہل سنت کے مختلف مذاہب کی ترجمانی یا ان کی قیادت، اور باقی بھی کم و بیش ان پر ایسے موقعوں پر اعتماد کر لیتے ہیں قومی یا اجتماعی مسائل میں۔ انہوں نے ایک بھرپور اتحاد امت کے نام سے کانفرنس کی ہے، جس میں زیادہ تر انہوں نے وفاق کے نمائندے بلائے ہیں۔ 5 سابقہ وفاق جو حکومت نے بنائے تھے، پھر ان میں 10 اور کا اضافہ کیا ہے مدارس دینیہ کے لیے۔ ان میں دیوبند کے اور بریلوی مسلک کے اور شیعہ وفاق کے نمائندے اس میں تھے، شیعہ نمائندہ بھی تھے۔ شیعہ نمائندہ کو انہوں نے ایسے موقعوں کے لیے رکھا ہوتا ہے، ایسے موقعوں پہ شیعہ نمائندہ بلا لیتے ہیں، لیکن باقی میدانوں میں نہیں بلاتے۔ مثلا فلسطین کے موضوع پر انہوں نے ہی، یہی اکابرین قائدین، انہوں نے اسلام آباد میں 2 کانفرنسیں بڑی کی ہیں اور دونوں میں کوئی شیعہ نمائندہ نہیں بلایا۔ وہاں پر مسلمین میں شیعہ کو شامل نہیں کرتے۔ جب اتحاد مسلمین یا اتحاد امت مسلمہ میں شیعہ مسلمان شمار نہیں کرتے اور ان پر تنقید بھی ہوتی ہے، ہم نے بھی تذکر دیا ہے کہ یہ برا پیغام ہے، آپ اتحاد مسلمین کہہ کے اور ایک مسلمانوں کے بڑے فرقے کو اس سے باہر رکھ لیتے ہیں۔ لیکن ایسے موقعوں پر جہاں ریاست کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہو، وہاں شیعہ کو بلا لیتے ہیں، اور شیعہ بھی ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ باقی مواقع پر جہاں ریاست
کا مقابلہ نہیں کرنا، ہم نے ویسے کوئی مثبت تعمیری کام ہے تو وہاں بھی شیعہ کو بٹھایا کرو ساتھ. وہاں نہیں بٹھاتے. یہ جائزہ لیا جائے. لاہور میں کانفرنسیں ہوتی ہیں، اسلام آباد میں، کراچی میں بڑی بڑی ہوتی ہیں جس میں سارے مسالک کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور عموماً شیعہ کو نہیں بلایا جاتا، چونکہ تاثر یہ دیتے ہیں. شیعہ کو نہ بلا کے یہ تاثر دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ شیعہ کو مسلمان نہیں سمجھتے. یہ عملی ایک طرح کی تکفیریت ہے. ایک تکفیریت یہ ہے کہ آپ فتویٰ دے کے، کہہ کے، لکھ کے، کتاب لکھ کے میڈیا پہ آ کے کہہ دیں، جس طرح سے کہ سپاہ صحابہ جیسے لوگ وہ علنی کھل کے کہتے ہیں شیعہ کو نعوذ باللہ غیر مسلم کہتے ہیں. لیکن یہ باقی بزرگان یہ اس طرح کھل کے نہیں کہتے. لیکن جب آپ مسلمانوں کے امت کے اجتماعات میں شیعہ نہیں بٹھاتے تو آپ گویا عملاً یہی کہہ رہے ہیں. آپ قولاً نہیں کہہ رہے لیکن عملاً یہی کہہ رہے ہیں، چونکہ مسلمانوں کا اجتماع ہے اور مسلمانوں کے اجتماع میں شیعہ شامل نہیں کرنا. یہ تشدد والی سوچ ہے، یہ تعصب والی سوچ ہے، یہ غیر متوازن سوچ ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کے عمل میں تضاد آتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی اجتماع کریں علماء کا جس میں ریاست کے مقابلے میں علماء کو کھڑا کرنا ہے، وہاں شیعہ کو بلا لیتے ہیں. اور شیعہ بھی آنکھیں بند کر کے چلے جاتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اگر بلانا ہے اپنے ساتھ رکھنا ہے تو ہر جگہ ہمیں اپنے ساتھ رکھو. صرف ریاست کے مقابلے میں کھڑا کرنے کے لیے ہمیں آپ ساتھ شامل کر لیتے ہیں. اس سے شیعہ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. بہرکیف یہ کانفرنس ہوئی، اس پہ میڈیا نے کوریج نہیں دی اس کو اس طرح جیسے دینی چاہیے تھی. ظاہر حکومتی پالیسی ہے، چونکہ صریحاً یہ کانفرنس ریاست کے مقابلے میں تھی. یعنی اسلام آباد کانفرنس کا جواب تھا، جس کو کہا جاتا ہے جواب آن غزل. اور جواب آن غزل یعنی پہلے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل صاحب کی قیادت میں اور سرپرستی میں اور صدارت میں ایک علماء کانفرنس ہوئی جس میں بہت سارے علماء اکٹھے کیے گئے. اور ان علماء نے ریاست کے ساتھ وفاداری کی بات کی، بیعت کی بات کی، اتحاد کی بات کی، اور بہت کچھ اس کانفرنس میں ہوا. وہ کانفرنس اس کے کچھ کلپس نشر بھی ہوئے، میڈیا نے بھی نشر کی اور ان کو کافی کوریج ملی. لیکن کراچی کانفرنس جو اسی کانفرنس کا جواب تھا ایک طرح سے، اس کو میڈیا نے اس طرح کوریج نہیں دی، چونکہ میڈیا پالیسی یہ ہے کہ ریاست کے خلاف کوئی بات اگر ہو رہی ہو تو وہ کھل کے نہ کریں. بہرکیف یہ پاکستان کے اندر ایک حقیقت ہے یہ کہ سیاسی طور پر بھی اور مذہبی طور پر بھی ریاستی بیانیہ اور ریاست کے مقابلے میں بیانیہ، یہ دو بالکل واضح بیانیے موجود ہیں جس کی طرف فیلڈ مارشل صاحب کھل کے اظہار کرتے ہیں. وزیر اعظم نہیں کرتے. وزیر اعظم وہ سب کے ساتھ ہیں. وزیر اعظم کو اگر چھٹی دی جائے، اجازت دی جائے تو وہ جیل میں خود پاپولر کے پاس بھی چلے جائیں گے. انہیں کوئی وزیر اعظم بہت متواضع منکسر مزاج آدمی ہیں، اور پیسے مانگنے ہو کسی کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، منت سماجت کسی کی کرنی ہو فوراً کر لیتے ہیں، سمجھوتا کرنا ہو، اور ایک بہت ہی لچکدار اور نرم لب و لہجے والے یہ وزیر اعظم ہیں. لہٰذا انہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن باقیوں کو ہے مشکل. وہ اظہار کھل کے کرتے ہیں، جیسا اسی کانفرنس میں جو اسلام آباد میں ہوئی فیلڈ مارشل صاحب کی صدارت میں اور وزیر اعظم صاحب کی صدارت میں، جس میں علماء نے کھل کے کہا کہ جو فوج پہ تنقید کرے گا ہم اس کا نشان مٹا دیں گے. اور بعض علماء نے کھل کے کہا کہ تمام مدارس دینیہ کے 30 لاکھ طلاب یہ سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ کے حکم کے تابع ہیں، اور اس کے لیے اٹھ کے لڑنے کے لیے ہر ایک کے ساتھ جو بھی ریاست کے اور فوج کے مقابلے میں آئے گا ہم اس کا مقابلہ کریں گے. حکومتی بیانیے کے ساتھ چند معروف علماء ہیں، جیسے مفتی عبد الرحیم صاحب کراچی کے دیوبند کے بڑی شخصیت جامعۃ الرشید کے سربراہ ہیں، اور دوسرے جو بڑی شخصیت ہیں مولانا طاہر اشرفی صاحب ہیں جو نمایاں طور پر آگے ہیں. اسی طرح چند شخصیات اور بھی ہیں، کچھ تو سیاسی سرکاری عہدوں پر ہیں، جیسے راغب نعیمی صاحب ہیں. ذرا وہ تو خود ریاست کے ایک طرح کے ملازم ہیں،
چونکہ ایک منصب ان کے پاس ہے. اسی طرح باقی جو کمیٹیوں کے اندر ہیں یا چیئرمین رویت ہلال کمیٹی ہیں تو وہ تو ایک ریاستی عہدہ ہے, ان کو حاصل ہے, انہیں تو ہر ریاستی بیانیے میں جانا ہوتا ہے. لیکن جو باقی علماء ہیں, ایک بڑی تعداد علماء وہاں پر موجود تھے جن کو ریاست نے بلایا تھا. شاید جن کو نہیں بلایا انہیں بھی بلاتے تو بھی وہ بھی آ جاتے, انہیں کوئی انکار نہیں تھا. لیکن جن کو مناسب سمجھا گیا, بلایا گیا, وہ وہاں موجود تھے. شیعہ علماء موجود تھے, ایک سے زیادہ علماء موجود تھے, اور اسی طرح اہل سنت کے ہر طبقے سے علماء موجود تھے, مشائخ موجود تھے. ان کے مقابلے میں جو کانفرنس مولانا فضل الرحمن صاحب اور مولانا تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب صاحب کی قیادت میں ہوئی, اس میں انہوں نے بھی بہت سلیکٹڈ علماء بلائے, جن کی جو یہاں انہوں نے رسمی بیانیے کے اندر جن علماء کا باقاعدہ فہرست ذکر کی ہے, نمبر یہاں نہیں ہے, لگ بھگ 35-34 سے زیادہ علماء, تقریباً 40 کے قریب شاید ہوں گے. اب میں گنوں گا تو وقت لگ جائے گا. نام بھی ان کے لکھے ہوئے ہیں یہاں پر. انہوں نے بلایا جو وفاق تنظیمات ادارہ ہے, تنظیم ہے, تمام وفاقوں کا ایک مجموعہ, اتحاد تنظیمات مدارس, ان سے بھی تعلق رکھتے تھے, اور کچھ ان سے نہیں تھے, آزاد تھے, وہ بھی اس کے اندر شامل تھے. لیکن بزرگ اور جید علماء اور نمایاں علماء تھے. ان علماء نے پہلے ایک ایجنڈا باس کے لیے رکھا ہوا تھا, اور اس ایجنڈے میں بھی بالکل صراحت کے ساتھ انہوں نے اسلام آباد کانفرنس کے ایجنڈے کو اور اسلام آباد کانفرنس کی کارروائی کو اپنے ایجنڈے میں بھی شامل کیا ہوا تھا. اور انہوں نے اس کے اندر تقریباً لگ بھگ 20 نکات ذکر کیے تھے کہ یہ 20 نکات انہوں نے 10 نکات تھے جو اس ایجنڈے کا تھے. لیکن اگر تحلیل کریں تو شاید یہ 100 نکتے بن جاتے ہیں مجموعی طور پر, جو ان 10 نکات کے ذیل میں انہوں نے بیان کیے. آئین پاکستان کا ذکر کیا, اور اس میں قرآن و سنت کی برتری اور بالادستی کا ذکر کیا, اور پھر ساتھ افسوس کیا کہ باوجود اس کے کہ آئین میں لکھا ہوا ہے, لیکن پھر بھی بہت سارے قوانین ایسے ہیں جو شریعت کے مطابق نہیں ہوتے, شریعت کو اولویت نہیں دی جاتی, ترجیح نہیں دی جاتی. اسلامی قوانین بنانے چاہیے تھے, لیکن غیر اسلامی قوانین بل پاس کر کے اور انہیں قانون بنا دیا جاتا ہے. اس کی نشاندہی کی گئی ہے کہ کتنے قوانین ابھی تک جن کا, جیسے شادی کا قانون ہے, کم عمر شادی کا قانون ہے, یا فلاں چند نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ کام ریاست نے اور حکومت نے غلط کیا ہے. آئین کی 26ویں ترمیم کی بھرپور دفاع اور حمایت کی گئی ہے, جو مولانا فضل الرحمن صاحب کی تائید سے اور شمولیت سے ہوئی ہے, اور آئین کی 27ویں ترمیم کی سخت مخالفت کی گئی ہے کہ وہ غلط ہوئی ہے, لیکن 26ویں ترمیم ٹھیک ہوئی ہے. اور یہ کہا گیا کہ 26ویں ترمیم پر عمل ہونا چاہیے, 27ویں ترمیم کو ختم کر دینا چاہیے. اسی طرح جو 27ویں ترمیم میں استثناء صدر اور فوجی سربراہ کے لیے استثناء ہے کہ وہ اگر دوران اقتدار ان سے کوئی قانونی غلطی ہوتی ہے تو ان کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا, ان پر کیس نہیں چلے گا. اس استثناء کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے کہ یہ غیر شرعی کام ہوا ہے. اور اسی طرح کم عمری کی شادی ایکٹ 11 جو اسلام آباد کے لیے بنایا گیا ہے, ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 اس کو زیر سوال لایا گیا ہے. اور اسی طرح شریعت کے نفاذ کے لیے پرامن جد و جہد کا ذکر کیا گیا ہے. اور اسلامی جمہوریہ اور افغانستان کے ساتھ امارت اسلامی کا خصوصاً ذکر کیا گیا ہے کہ امارت اسلامی اور پاکستان کے تعلقات بہتر کیے جائیں, اور بھرپور طریقے سے افغان طالبان کی حمایت کی گئی ہے, اور پاکستان پر دباؤ ڈالا گیا ہے کہ آپ کو افغان طالبان سے یعنی امارت اسلامی سے مذاکرات کرنی چاہیے اور جنگ
نہیں کرنی چاہیے اور اس کی مذمت کی گئی ہے، ایجنڈے میں رکھا گیا تھا۔ اور اسی طرح دینی مدارس کے بارے میں جو 26ویں ترمیم میں جس وجہ سے مولانا فضل الرحمان نے 26ویں ترمیم کی حمایت کی تھی، چونکہ اپنی مرضی کے 2-3 بل انہوں نے منظور کروائے تھے، جن میں سے مدارس کی رجسٹریشن کا بھی بل تھا، اور اس وقت چونکہ حکومت کو وہ ترمیم کرنی تھی اور ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے ان کو مولانا فضل الرحمان کے ووٹ چاہیے تھے، لہٰذا انہوں نے اس وقت ان کی بات مان لی اور ان کے کہنے پر ترمیم کی، اور وہ ترمیم ناکافی تھی، حکومت جو کرنا چاہتی تھی وہ نہیں انہوں نے کرنے دی، تو انہوں نے 27ویں ترمیم مولانا کے بغیر کر لی، چونکہ اب پارلیمنٹ میں حکومت کی سیٹیں اور ووٹیں پوری ہو چکی تھیں، انہیں مولانا کی ضرورت نہیں تھی، مولانا بنگلہ دیش میں تھے، تو انہوں نے 27ویں ترمیم بھی کروا لی، اور اس کو انہوں نے رد کیا کہ یہ غلط بات کی گئی ہے، اور مدارس دینیہ کے بارے میں جو 26ویں ترمیم کے موقع پہ بل پاس ہوا ہے اس پر عمل کیا جائے، اور ابھی جو مدارس کے بارے میں موقف ریاست بنا رہی ہے یہ اس کے شدت کے ساتھ مخالفت کی گئی ہے، اور خصوصاً جو اصطلاحات اسلام آباد کانفرنس میں فیلڈ مارشل صاحب نے استعمال کی ہیں پاکستان کے بارے میں، جو لوگوں نے کہا کہ کیا پاکستان کو مدارستان یا ملاستان بنا دینا چاہیے، تو اس کا باقاعدہ نوٹس لیا گیا ہے اور اس پر شدید تنقید کی گئی ہے سخت لہجے میں کراچی کانفرنس میں، اور اس میں پھر بہت سارے اور بھی مطالب انہوں نے بیان کیے۔ یہ ایجنڈا تھا 10 نکات کا۔ اس کے بعد تینوں بزرگوں نے جن کی قیادت میں یہ اجتماع ہو رہا تھا، البتہ مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب صاحب، یہ دونوں بزرگ 2 مسلک کے نمائندے تھے، یہ بھی قیادت کر رہے تھے، ان کو بھی مرکزی حیثیت حاصل تھی، لیکن جو اصل قیادت ہے جو اس کانفرنس کو بھی اور کانفرنس کے شرکاء کو بھی لیڈ کر رہے ہیں، شیعہ نمائندہ نے بھی جن کا بار بار نام لیا، وہ مولانا فضل الرحمان ہیں۔ یعنی اس وقت یہ جو بیانیہ بن رہا ہے ریاست کے مقابلے میں علماء کا، اس کو مولانا فضل الرحمان صاحب ہی قیادت کر رہے ہیں۔ ان دونوں کی جو تقریریں ہیں وہ بھی موجود ہیں، اس میں مولانا مفتی منیب صاحب اور مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دونوں کی تقریریں یہاں میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی بھی ہیں، لیکن جو مرکزی گفتگو تھی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی تھی۔ انہوں نے بہت ہی نپی تلی گفتگو کی، واقعاً اس گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بہت منجا ہوا سیاستدان ہے، اور یہ جو لوگ انہوں نے قیادت قبول کی ہے مولانا فضل الرحمان کی، جن جن مسالک نے اور رہنماؤں نے، مفتی منیب صاحب نے، شیعہ نمائندے نے، سب نے، تو یہ اس کی اہلیت رکھتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب۔ ان کی سیاسی بصیرت، ان کی حالات پہ کنٹرول اور ان کی تجاویز اور روش عملی، یہ سب اس تقریر کے اندر باقاعدہ جھلکتی ہیں۔ مفصل ہے، میں اس ساری تقریر کو نہیں بیان کرتا، جو انہوں نے اہم نکات اس تقریر کے اندر اپنی کے بیان کیے ہیں، یعنی جو اسلام آباد کانفرنس میں جس نے جو کہا اس کا انہوں نے باقاعدہ طور پر پورا جواب دیا، اور بعض چیزوں کا سختی کے ساتھ جواب دیا انہوں نے، اور بالکل واضح طور پر یہ نظر آ گیا کہ ریاستی بیانیے کے مقابلے میں مدارس کا یہ گروہ جو مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ہے یہ الگ بیانیہ رکھتا ہے۔ البتہ یہ خوبی ہے، خود مولانا فضل الرحمان صاحب سیاسی قائد بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں، صرف مذہبی قیادت ہو اس میں لچک نہیں ہوتی، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب بہت ہی لچکدار قائد ہیں، اس لیے کہ پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا ہے، فوج کے ساتھ بھی یہ چلے ہیں، ضیاء الحق کے ساتھ بھی چلتے رہے ہیں، اور اسی طرح پرویز مشرف کے ساتھ تو فیصلہ کن کردار انہوں نے ادا کیا ہے۔ پرویز مشرف کہتے ہیں جس ووٹ سے صدر بنا وہ انہی کے ووٹ سے صدر بنا تھا، کہا جاتا ہے، سیاسی راوی یوں کہتے ہیں، اور ہر چند انہوں نے بظاہر اپوزیشن کا رول ادا کیا تھا، لیکن MMA کی حکومت پرویز مشرف نے بنا کے دی تھی مولانا صاحبان کو، اور خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت قائم ہوئی تھی، جیسے ابھی تحریک انصاف کی حکومت ہے، اس وقت
فوج نے ہی یہ حکومت بنا کے مولانا کو دی تھی. تو اپوزیشن کے لبادے میں انہوں نے بھرپور پرویز مشرف کے نظام کی حمایت کی تھی. اس زمانے کا میڈیا نکال کے اگر دیکھا جائے, باہر کے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحادی رہے ہیں یہ, اور انہوں نے بھرپور پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا. مسلم لیگ کے ساتھ اتحادی رہے ہیں, اور تحریک انصاف کے شروع سے لیڈر کے بانی کے مخالف رہے ہیں. انہیں یہودی ایجنٹ کہتے تھے, لیکن بعد میں جب خود پاپولر کو ریاست سے ہٹانے کے بعد, وزارت سے ہٹانے کے بعد, وزارت عظمیٰ سے مولانا صاحب خود جو چاہتے تھے وہ نہیں بنے, تو پھر اسی کے ہمدرد بن گئے, اسی کے حامی بن گئے, اس کی حق میں آواز اٹھانا شروع کر دی. تو سیاستدان کے اندر یہ لچک ہوتی ہے, یہ گنجائش اور ظرفیت ہوتی ہے. جو بغیر سیاست کے مذہبی ہوتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے, متعصب ہوتا ہے, متشدد ہوتا ہے, وہ کسی کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا. لیکن مولانا ہر ایک کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, اور ان کو طریقہ بھی آتا ہے. کئی مہارتیں مولانا کے اندر موجود ہیں. ایک تو یہ کہ ریاست پہ دباؤ کیسے ڈالنا ہے, یہ انہیں بخوبی آتا ہے. اور میرے خیال میں کوئی سیاستدان اور ایسا نہیں ہے جو ریاست پہ دباؤ ڈال کے اپنی بات منوا سکے. نواز شریف صاحب بڑے تجربہ کار لیڈر سمجھے جاتے ہیں, لیکن ریاست پہ دباؤ نہیں ڈال سکے کبھی بھی. جیسے ان کو وزارت عظمیٰ سے نکالا گیا اور انہیں رسوا کیا گیا, انہوں نے پوری کوشش کی, مری روڈ, جی ٹی روڈ پہ جلوس نکالے, بڑے بڑے جلسے تشکیل دیے. ان کا جملہ بھی بڑا معروف ہوا, مجھے کیوں نکالا گیا. لیکن نہیں, نہ ریاست دباؤ میں آئی, نہ میڈیا نے ساتھ دیا, نہ عوام نے ساتھ دیا, اور بالآخر زندان گئے, جیل چلے گئے, اور جیل سے سیدھے باہر, اور پھر واپس آئے کسی سمجھوتے کے مطابق. لیکن ریاست پہ دباؤ نہیں ڈال سکے. اسی طرح زرداری صاحب ہیں, پیپلز پارٹی ہے, انہوں نے بھی کئی دور میں کوشش کی ریاست پہ دباؤ ڈالنے کی. دباؤ ڈال کے کوئی اپنا مطالبہ نہیں منوا سکے. اور پاپولر تو ابھی دباؤ ڈالنے کی حالت میں, بھلو ان کا دباؤ نکل گیا ہے سارا, اب باقی نہیں ہے. لیکن چند خواتین ان کے لیے دباؤ ڈال رہی ہیں. یعنی جب نوبت ایسے لوگوں پر آ جائے, اچکزئی صاحب جیسے لوگوں پہ نوبت آ جائے, خواتین پہ نوبت آ جائے, تو سمجھو زور ختم ہو گیا ہے. وہ زور جو کسی زمانے میں بنایا گیا تھا لیبارٹری میں, وہ زور سارا لیک ہو گیا ہے. اب صرف پیچھے اب سماجت, منت اور یہی چیز رہ گئی ہے, یعنی جس کی کوئی تاثیر نہیں ہے. لیکن مولانا کو خوب طریقہ آتا ہے دباؤ کیسے ڈالنا ہے, کس طرح ڈالنا ہے. انہوں نے آئے اسلام آباد میں دھرنا دیا چند روز کا, اور پھر فتح و کامرانی کا اعلان کر کے واپس چلے گئے, اور پھر بعد میں کہا میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. باہر کیف انہیں آتا ہے طریقہ کس طرح سے کس پر کہاں دباؤ ڈالنا ہے. پارلیمنٹ میں 26ویں ترمیم جب ہو رہی تھی تو انہوں نے دباؤ ڈالا اور ترمیم اپنے حق میں کروا لی. اور پھر بعد میں چونکہ حکومت کی سیٹیں پوری ہو گئی تھیں, اب ان کو مولانا کی ضرورت نہیں تھی, مولانا کو پوچھے بغیر انہوں نے 27ویں ترمیم کر لی. یہاں پر مولانا نے پھر دباؤ بنانے کی کوشش کی ہے. دباؤ بنانے کے لیے مولانا کے پاس کئی کارڈ ہیں. ایک تو اپنی پارلیمانی سیٹیں ہیں ان کے پاس, دوسرا ان کے سیاسی اتحادی ہیں جن کے ساتھ یہ وقتاً فوقتاً مل بیٹھتے ہیں, کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں. جیسے MMA کے جو سربراہان تھے, عرصہ دراز گزرا, شاید 15-20 سال ان کو فراموش کیا, کبھی میل الیک سلیک بھی نہیں کی, ناگہان ان کو اسلام آباد اپنے گھر بلا لیا. یعنی چونکہ اب اندازہ ہو گیا کہ ان کی وہ کارڈ استعمال نہیں ہوتا پارلیمانی سیٹوں والا, تو اب یہ دوسرے ان کے پاس اور کارڈ ہیں. یعنی جس کھلاڑی کے پاس کئی کارڈ ہوں تو وہ ایک کارڈ استعمال نہیں ہوتا تو دوسرا استعمال کرے گا. اور سب سے زیادہ طاقتور کارڈ ان کے پاس مذہبی تنظیموں کا اور مذہبی مدارس, دینی مدارس کا کارڈ ہے, جس کو استعمال کرنا بھرپور جانتے ہیں اور بڑی کمال سے اس کو استعمال کرتے ہیں مولانا. اب جو انہوں نے بیانیہ بنایا ہے اور کانفرنس کی, اور اس کے اندر مین چیزیں انہوں نے چھیڑی ہیں. چونکہ ریاست نے 2 ٹوک لہجہ اختیار کیا ہے, مدارس کے بارے میں, علماء کے بارے میں, افغانستان کے بارے میں, دہشت گردی کے بارے میں, اور ریاست نے ترمیمیں کر کے 26ویں اور 27ویں مولانا کی مدد کے ساتھ ایک ترمیم اور ایک مولانا کے بغیر کر کے ریاست نے اپنی پوزیشن بہت مضبوط کر لی ہے. اور
خصوصاً یہ وہ موضوع رہ جائے گا، آج اسے نہیں ہم بیان کر سکیں گے. 2025 کا جائزہ، 2025 پاکستان کے لیے، دنیا ساری کے لیے پریشان کن سال تھا، لیکن پاکستان کے لیے بہت اعلیٰ کارکردگی کا سال گزرا ہے 2025. چونکہ 2024 تک صرف بحران پاکستان میں تھے اور 2022 سے بحران شروع ہوا، 23 میں اوج پہ پہنچا، 24 میں اپنے عروج پہ پہنچا، پھر اس میں بہت شدت آئی اور حالات سارے دگرگوں ہو گئے. معاشی طور پر زوال ہو گیا اور اقتصادی طور پر کمزوری ہو گئی، سیاسی طور پر ناپائیداری پیدا ہو گئی، سلامتی کے لیے دفاعی لحاظ سے پاکستان بہت کمزور ہوا. لیکن 2025 میں پاکستانی قیادت نے سب کچھ سنبھال لیا اور معیشت کو بھی سنبھال لیا، اقتصادی مسائل سنبھال لیے، سیاسی اور عالمی سطح پر سفارتی طور پر انہیں بڑی کامیابی ہوئی. سب سے بڑا یہ کہ ملک کے اندر جو کمزوریاں پیدا ہو گئی تھیں، ریاستی ستونوں کے اندر دراڑیں آ گئی تھی، وہ انہوں نے فوراً ترمیم، آئین میں بھی ترمیم کی اور عملی طور پر بھی انہوں نے اس طرح سے رد و بدل کیا کہ ریاست کی رٹ بہت مضبوط ہو گئی، گرپ بہت مضبوط ہو گئی. اور وہی کمزور ریاست جسے مودی سمجھ رہا تھا گرانا آسان ہے، جیسے پاپولر سمجھ رہا تھا گرانا آسان ہے، جیسے اور حلقے سمجھ رہے تھے کہ اس کو شاید ایک دھکا دیں گے تو سب کچھ گر جائے گا، ایسا نہیں ہوا. یہ بہت مضبوط نظام بن گیا ہے. جب یہ مضبوط نظام بنا ہے تو مضبوط نظام نے لہجہ بھی وہی اختیار کیا ہے جو ہارڈ سٹیٹ کا انہوں نے بیانیہ بنایا ہے کہ اب پاکستان ایک سخت ریاست بنے گی، ہارڈ سٹیٹ بنے گی، یعنی اب سمجھوتا نہیں کرے گی کسی بھی تجاوز پر، کسی بھی غلط بات کے اوپر، بلکہ ہر ایک کا منہ توڑ جواب دینا ہے. اس پالیسی کا انہوں نے کھل کے اظہار کیا ہے. عرض کیا کہ وزیر اعظم صاحب کا ایک مسالمت والا لہجہ ہوتا ہے، لیکن فیلڈ مارشل صاحب کا دو ٹوک لہجہ ہوتا ہے، وہ کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا. کھل کے انہوں نے کہا طالبان افغانستان کو کہ ٹی ٹی پی یعنی خوارج یا پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کرو، اور اسی طرح خوارج کو کہا کہ آپ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہونے، آپ کو ختم کرنا ہوگا، ہتھیار پھینکنے ہوں گے، تسلیم ہونا ہوگا. اسی طرح باقی جو سیاسی تخریب کاری ہے، جیسے تحریک انصاف ہے، 9 مئی انہوں نے کیا، ان کو بھی انہوں نے بہت سخت دو ٹوک الفاظ سے کیا اور عدالتوں نے انہیں سزائیں دینا شروع کر دیں اور کم از کم سزا ہر مجرم کو 10 سال دی جا رہی ہے. فوجی عدالتوں نے بھی اور سول عدالتوں نے بھی دینا شروع کر دی ہیں. اور سب سے بڑھ کر جو ہارڈ سٹیٹ کا دھاک بیٹھی ہے سب کے اوپر، وہ یہ کہ فیض حمید جیسے طاقتور جرنیل کو بھی انہوں نے سزا دے دی ہے. 14 سال سزا اس کو ایک کیس میں ہوئی ہے، اور اگلے کیس جو اس سے زیادہ خطرناک ہیں جن میں وہ ملوث تھا وہ ابھی انتظار میں ہیں اور شاید ان کو انتہائی درجے کی سزا دی جائے، جیسا کہ پیش بینیاں کی جا رہی ہیں، توقع کی جا رہی ہے. اور اس کے ساتھ جو اور ملوث لوگ ہوں گے، جرنیل یا جج یا جتنے بھی، سب کے سب سہمے ہوئے ہیں کہ مضبوط ریاست ہو گئی ہے، طاقت ریاست کی بڑھ گئی ہے، گرپ ریاست کی ہر چیز پر آ گئی ہے، اور ریاست اب اپنا بیانیہ منوانے کے قابل ہو گئی ہے. وہ بات جو فیلڈ مارشل صاحب پہلے کہتے تھے 2-3 دفعہ بہاولپور میں کی، اسلام آباد اور پشاور میں 3 جگہ پر کی، کہ ہم جب بھی دہشت گردی کے خلاف بیانیہ بناتے ہیں یا پلان بناتے ہیں تو ہمارے مقابلے میں ایک گٹھ جوڑ سیاسی اور مذہبی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور ان کی مراد ظاہر ہے سیاسی گٹھ جوڑ اور مذہبی گٹھ جوڑ سے یہی لوگ تھے جو ریاست کے بیانیے کے خلاف آ کے بیانیہ دیتے ہیں. جیسے عزم پاکستان، عزم استحکام آپریشن کا جب انہوں نے بیانیہ بنایا تو یہی سیاسی جماعتیں، مولانا صاحب کی جماعت اور پاپولر کی جماعت اور اس طرح کے لوگ، انہوں نے فوراً احتجاج کیا کہ ہم یہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے، اور نہیں ہوا. انہوں نے، فوج نے معذرت کر لی اور وزیر اعظم نے بھی کہا کہ ایسا کوئی ہمارا ارادہ نہیں ہے، جبکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا اور اناؤنس بھی ہو چکا تھا، لیکن پسپائی اختیار کی چونکہ یہ گٹھ جوڑ بہت مضبوط تھا. اب عدلیہ کی اصلاحات کے بعد، ترمیمات کے بعد، اختیارات کی آئینی ترمیمات کے بعد، جب ریاست نے اپنا مضبوط بنا لیا ہے نظام سارا،
تو لہجہ بھی دو ٹوک ہو گیا، اور اب وہ گٹھ جوڑ جو پہلے دباؤ پیدا کرتا تھا اور اس دباؤ میں ریاست آ جاتی تھی، اب ریاست نے اس دباؤ کو قبول کرنا چھوڑ دیا ہے، اور اب لہجہ اپنا بالکل شفاف اور واضح کر لیا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، اور ان کو اندازہ بھی ہو گیا ہے کہ اب یہ کام کریں گے۔ اس لیے مولانا چونکہ بہت ہی تیز سیاستدان ہیں، میں یوں کہوں کہ سیاسی عمل کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاک اور منجے ہوئے سیاستدان ہیں، تو ان کے پاس بہت سارے کارڈ ہیں، مولانا کے پاس سیاسی بھی ہیں اور دینی بھی ہیں۔ دینی ان کے پاس کارڈ، مدارس کا کارڈ بہت مضبوط ہے، چونکہ ایک بہت بڑا مضبوط نیٹ ورک مدارس کا ان کے ساتھ ہے، اور انہوں نے بار بار مدارس کے کارڈ کو استعمال بھی کیا ہے، اور انہوں نے کھل کے دو ٹوک لفظوں میں ریاست کو یہ کہا ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہو کہ خوارج ہیں، ایک تو اسی کانفرنس میں شرکائے کانفرنس میں قائدین نے تو نہیں، لیکن باقی شرکاء نے کھل کے ریاست کی اصطلاح کی بھی مذمت کی ہے، اور غلط کہ یہ جو آپ تحریک طالبان پاکستان کو خوارج کہتے ہو، یہ غلط ہے، یعنی اس کی بھی مخالفت کی انہوں نے اس کانفرنس میں کہ یہ خوارج نہیں ہے۔ ہم نے شروع سے کہا تھا کہ یہ بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے، ریاستی بیانیے میں ان کو خوارج کہہ دینا، اس کو نہ میڈیا نے سیریس لیا، نہ علماء نے، نہ کسی اور نے، اور حتیٰ شیعہ قیادت نے بھی یہ بات انہیں سمجھ میں ہی نہیں آئی کہ یہ کتنی بڑی پیش رفت پاکستان کے اندر ہوئی ہے کہ دہشت گردی کے اس مذہبی ٹولے کو ریاست نے خوارج کا درجہ دے دیا ہے۔ البتہ پہلی دفعہ اس طبقے کے لیے خوارج کی اصطلاح علامہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ نے استعمال کی، بلکہ انہوں نے کئی 100 صفحات کا فتویٰ لکھا کہ یہ قرآن کی روح سے، سنت کی روح سے، حدیث کی روح سے یہ خوارج ہیں، اور یہ خارج ہیں اسلام سے یہ طبقہ۔ یہ کئی سال پہلے جب ریاست انہیں خوارج نہیں مانتی تھی بلکہ مجاہد مانتی تھی، جب ریاست ان کو سرمایہ کہتی تھی ملک کا، اور ان کو گڈ بیڈ بنایا ہوا تھا اور ان کی پشتیبان تھی، اس وقت علامہ طاہر القادری صاحب نے ان کو خوارج کا لقب دیا اور استدلال کیا۔ اور اب حافظ صاحب جب فیلڈ مارشل بنے ہیں یا فوج کے سربراہ بنے ہیں تو انہوں نے کھل کے ان کو خوارج کا درجہ دیا ہے، اور اس کانفرنس میں اس کی مخالفت اور مذمت کی گئی ہے کہ انہیں خارجی نہ کہا جائے، یہ دہشت گرد ہیں، انہیں دہشت گرد بھی نہ کہا جائے اور انہیں خارجی بھی نہ کہا جائے، اور ریاست پر دباؤ ڈالا دونوں طرف سے اس کانفرنس کے اندر کہ افغان طالبان کے اوپر حملہ نہ کیا جائے، اور مولانا نے دلائل پیش کیے کہ آپ نے ایران پر حملہ کیا، ایران نے آپ پر حملہ کیا، آپ نے ایران پر حملہ کیا، بھارت نے آپ پر حملہ کیا، آپ نے بھارت پر حملہ کیا، اور فلاں جگہ آپ نے حملہ کیا، فلاں نے حملہ کیا، اس طرح۔ تو کہا کہ جب کوئی آپ پر حملہ کرتے آپ اس کا جواب دیتے ہو، جیسے ایران نے آپ پر حملہ کیا، آپ نے جواب دیا، تو اب اگر افغان طالبان آپ پر حملہ کرتے ہیں، چونکہ پہلے آپ نے کابل پر حملہ آپ نے کیا ہے، یعنی الٹ کر دیا، کابل پر پاکستانی فوج نے حملہ کیا، چونکہ کابل سے، قندھار سے اور جلال آباد سے اور افغانستان سے خوارج آتے تھے جو وہاں مقیم ہیں، سیٹل ہیں اور ان کی پناہ گاہیں ہیں، وہ وہاں سے آتے پاکستان پر حملہ کرتے تھے۔ پاکستان انہیں روکتا ہے کہ آپ پاکستان کی سرزمین پر حملہ افغانستان سے نہ ہو، لیکن افغان طالبان مذاق اڑاتے تھے کہ تم سے اپنا ملک سنبھالا نہیں جاتا، اپنے ملک میں سیکیورٹی کا بندوبست نہیں کر سکتے، اور ہمیں کہتے ہو کہ ہم پاکستان میں امن قائم کریں۔ اس بات پر فوج نے بالآخر حملہ کیا۔ تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ نے پہلے کابل پر حملہ کیا ہے تو اب افغان طالبان کا حق بنتا ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کریں، اور یہ بالکل قانونی ہے اور عالمی قوانین کے مطابق ہے۔ ظاہر ریاست کے بیانیے کے بالکل مخالف بات ہے یہ کہ افغان طالبان کو پاکستان پر حملے کا حق بنتا ہے، اور علماء جتنے خاموش علماء تھے یا بول رہے تھے شیعہ نمائندے سمیت، انہوں نے چونکہ تائید کی ہے اس بیانیے کی، مولانا فضل الرحمان کے تقریر کی، سب کی انہوں نے حمایت کی ہے، لہٰذا یہ اس کانفرنس کے اندر یہ انہوں نے گویا جواز دے دیا ہے
کہ افغانی پاکستان پر حملہ کر سکتے ہیں لیکن پاکستان کو ان پر حملہ نہیں کرنا چاہیے چونکہ وہ امارت اسلامی ہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ جواب دیا کہ ابھی جن کو آپ خوارج دہشت گرد کہتے ہو، یہ جنگجو، انہوں نے دہشت گرد نہیں جنگجو کہا، کہ یہ اسلحہ اٹھانے والے، تربیت یافتہ بندوقیں چلانے والے جنگجو جہاں بھی ہوتے ہیں وہ جنگ کرتے ہیں، اور پاکستان میں یہ جنگجو موجود ہیں، ہم مانتے ہیں، اور یہ جنگ کر رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے سوال اٹھایا کہ یہ جنگجو بنائے کس نے ہیں؟ کہا کہ یہ جنگجو، انہوں نے کہا اپنا کہ میں نے تو نہیں بنائے، جمعیت نے نہیں بنائے، وفاق المدارس نے یہ جنگجو نہیں بنائے، اور مدرسوں نے یہ جنگجو نہیں بنائے، یہ جنگجو آپ نے بنائے ہیں، ریاست نے بنائے، اسٹیٹ نے بنائے ہیں۔ تو جب انہیں جنگجو بنایا ہے، بندوق چلانا سکھائی ہے، تو اب یہ استعمال کریں گے بندوق، لہٰذا انہیں بھی جنگجو کہا، دہشت گرد نہیں کہا۔ اور خوارج ان کو کہنے کی بھی شرکاء میں سے کسی نے مخالفت کی، یعنی دوسرے لفظوں میں اس کانفرنس کے اندر اسٹیٹ کے مقابلے میں واضح طور پر یہ موقف اختیار کیا گیا کہ نہ آپ خوارج کے خلاف آپریشن کر سکتے ہو اور نہ ہی آپ افغانستان، طالبان اور افغانستان پر حملہ کر سکتے ہو، چونکہ آپ حملہ کرو گے، بلکہ انہوں نے زور دیا کہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، مذاکرات کیے جائیں، چونکہ اسٹیٹ کا یہ بیانیہ ہے کہ ہم مذاکرات دہشت گرد سے نہیں کریں گے، اور افغانیوں کے ساتھ مذاکرات کر کے دیکھ لیا کہ وہ کوئی بات پاکستان کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم شروع سے یہ کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان کی خود اعتمادی کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیوں بھرپور پاکستان جیسی طاقتور فوج کی بات کو سنجیدہ نہیں لیتے افغان طالبان، وہ طالبان جن کی حکومت دنیا میں روس کے علاوہ کوئی بھی نہیں مانتا، اور روس بھی صرف کاغذ پہ مانتا ہے، باقی عملاً اس نے بھی ان کو کوئی مدد دینا شروع نہیں کی، لیکن پھر بھی ایک ایسی حکومت جس کا کوئی حامی نہیں ہے، اقوام متحدہ میں اس کی عضویت نہیں ہے، رسمیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ساری دنیا اس کی مخالف ہے، پھر بھی پاکستان کی ریاست کے مقابلے میں وہ مرعوب نہیں ہوتے، چونکہ ان کے اندر اعتماد ہے، بھرپور اعتماد ہے۔ اس اعتماد کی اصل وجہ ہماری سیاسی اور عسکری قیادت کو معلوم ہونی چاہیے۔ اس اعتماد کی وجہ یہ ہے کہ یہی ملک جو طالبان کو رسمی حکومت کے طور پر نہیں مانتے، پاکستان کے خلاف ان کی حمایت کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، کہ اگر یہ طالبان افغانستان کے پاکستان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں یا پاکستان کی سلامتی پہ حملہ ور ہوتے ہیں، یہ ملک سارے ان کی مدد کریں گے۔ ان میں ترکی شامل ہے، ان میں قطر شامل ہے، ان میں امارات شامل ہے، اس میں بحرین شامل ہے، اس میں سعودیہ شامل ہے، اس میں سارے شامل ہیں، اور اس میں حتیٰ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر طالبان اور پاکستان کی آپس میں جنگ، باقاعدہ جنگ ہوتی ہے، تو ایران بھی طالبان کا ساتھ دے گا، ایران پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، چونکہ ابھی تک جو ان کے تعلقات ہیں پاکستان اور طالبان کے ساتھ، وہ طالبان کے ساتھ زیادہ دوستانہ اور زیادہ اعتماد والے تعلقات ہیں، لہٰذا اور انڈیا تو ہے ہی ہے طالبان کے ساتھ۔ یہ بیرونی عوامل ہیں جس وجہ سے طالبان کو یہ یقین ہے کہ پاکستان کے خلاف ہماری حمایت دنیا کرے گی، لیکن اس سے بھی زیادہ ان کو خود اعتمادی پاکستان کے اندر موجود ان کے ہم فکر اور حامی طبقات کی ہے، جو ان کو خوارج بھی نہیں سمجھتے، دہشت گرد بھی نہیں سمجھتے، انہیں امارت اسلامی اور حکومت اسلامی اور انہیں مجاہدین سمجھتے ہیں، اور اس کانفرنس میں کھل کے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ پاکستان طالبان یہ ریاست کے بنائے ہوئے جنگجو ہیں، اور ان کو بھی پاکستان پریشان نہ کرے، اور افغان طالبان تو ہیں ہی امارت اسلامی، ان کے ساتھ ان کو مذاکرات کر کے اور سمجھوتا کرنا چاہیے اور ان کی باتیں ماننی چاہیے۔ ظاہر ریاستی بیانیے کے بالکل مقابل میں یہ بیانیہ ہے، اور مولانا نے دوسرے دن، آج شاید خبر میں چھپا ہے کہ مولانا نے کھل کے وضاحت کی ہے، ابھی پوچھا گیا ہے ان سے کہ کراچی کانفرنس میں تو آپ نے اسٹیٹ کے مقابلے میں سب کچھ موقف اختیار کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے دشمن نہیں ہیں، یہ آج کی خبر تھی۔ اب پوری خبر تو نہیں لگاتے میڈیا، معلوم ہے شاید ان کی کانفرنس میں یا ان کے کلپ میں ہوگی، لیکن میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے دشمن نہیں ہیں، چونکہ کراچی کانفرنس سے جو تاثر ملا ہے میڈیا کو یا دوسروں کو، وہ یہی تھا کہ اب بالکل آمنے سامنے والی بات یا نوبت یہاں تک آ گئی ہے۔
اسی طرح انہوں نے مدارس کے بارے میں کہا کہ مدارس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا. جو بل منظور ہو گیا 1860 والا ایکٹ، اس کے تحت مدارس چلیں گے. اور انہوں نے نام لے کر شدید توہین آمیز طریقے سے ڈائریکٹوریٹ جنرل ریلیجس ایجوکیشن کے ڈائریکٹر جنرل قمر کا نام لے کر انہوں نے کہا ریٹائرڈ جنرل بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں یوں کروں گا وہ کروں گا، اس کی اوقات کیا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یعنی بالکل انہوں نے اس ادارے اور اس کے سربراہ کو ایک طرح سے تحقیر بھی کی ہے اس مجمع کے اندر. اور یہ دباؤ ہے جو ریاست پر مولانا ڈال رہے ہیں کارڈ مدارس کا استعمال کر کے. اسلام آباد کانفرنس میں ایک خطیب نے، سرکاری خطیب نے یہ کہا کہ 30 لاکھ طالب علم ریاست کے ساتھ ہیں. اور اس بات کی تصحیح کی گئی کراچی کانفرنس میں کہ یہ شخص نشے میں تھا، اور چونکہ نشے میں تھا اس وجہ سے اس نے یہ بات کر دیا، ورنہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے 30 لاکھ طالب علم ہیں کہاں اور کس میں ہیں اور کون آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. لیکن یہ بات طے ہے کہ ان وفاقات کے اندر لاکھوں طالب علم ہیں اور وہ مولانا فضل الرحمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی قیادت میں ہیں. اسی طرح مدارس کے بارے میں انہوں نے یہ موقف دو ٹوک کراچی کانفرنس میں بالکل سٹیٹ کے برخلاف اختیار کیا. چونکہ سٹیٹ کا یہ کہنا تھا کہ سب کے سب ریاستی بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوں، خواہ وہ افغان پالیسی ہو، وہ دہشت گردی ہو، وہ خوارج ہوں، یا وہ کوئی بھی مسئلہ ہو. ریاست جو بیانیہ بنانا چاہتی ہے، جیسے جہاد کا فیلڈ مارشل صاحب نے کہا کہ جہاد کا حکم صرف ریاست دے سکتی ہے، دوسرا کوئی نہیں دے سکتا، جو دے گا مجرم ہوگا. خوب اس کو بھی ایک لحاظ سے چیلنج کیا گیا اور ہر ایک کو ایک ایک کر کے، یعنی بہتر یہ تھا کہ میں وہ پوری کانفرنس میں مولانا صاحب کی تقریر خصوصاً پڑھ کے سناتا، چونکہ ان کی تقریر بہت منجی ہوئی اور حساب شدہ اور نپی تلی تقریر تھی. انہوں نے بڑے اچھے انداز سے اپنی بات کو، شاید اس کانفرنس میں کوئی بھی مفتی صاحب اس فصاحت و وضاحت کے ساتھ موقف بیان نہ کر سکتا. اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے اگر مولانا صاحب کو اپنا قائد چنا ہے تو وہ اس کے لیے اہلیت رکھتے ہیں، ڈیزرو ہیں اور ڈیزرو کرتے ہیں. لیکن جو بات جدھر جا رہی ہے، آثار نظر آ رہے ہیں جو ہم نے پہلے سے پیش بینی کیا تھا، اور ریاستی قیادت نے بھی یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ ریاست کے مقابلے میں ایک گٹھ جوڑ موجود ہے سیاست اور مذہب کا. سیاسی کو تو دبا لیا گیا، یعنی جس طرح سے سزائیں، سیاسی دباؤ جو انجینئرنگ جس کی فیض حمید نے کی تھی، فیض حمید والی انجینئرنگ جو ریاست کے مقابلے کے لیے سیاسی انجینئرنگ کی گئی تھی، وہ ریاست نے ختم کر دی، ناکام ہو گئی. اور اب اس میں نہ دم خم ہے، نہ وہ دباؤ ہے، نہ اس کو ریاست سیٹھتی ہے، نہ ان کو سنجیدہ لیتی ہے، بلکہ اب صفائی کی طرف جا رہی ہے. ریاست سیاسی گندگی کو صاف کرنے کی طرف جا رہے ہیں. لیکن مذہبی گٹھ جوڑ ہے، مذہبی طاقتور ہیں، مذہبی کارڈ. چونکہ یہ فیض حمید کا ڈیزائننگ نہیں ہے مدارس والا سسٹم، یہ فیض حمید کی ڈیزائننگ نہیں ہے کہ فیض حمید کے جاتے ہی مدارس بھی اسی طرح ہو جائیں گے جیسے پاپولر کی جماعت ہوئی ہے. بلکہ مدارس کے پیچھے جو ایک تاریخی اور پیچھے بہت سارے عوامل کار فرما ہیں، اس کے اوپر شدید مذہبی عنصر دخیل ہے. علماء، شخصیات اور ان کی تنظیمیں، ان کا بھرپور اثر ہے، اور بیرونی رابطے بھی مدارس کے ساتھ منسلک ہیں، مضبوط تعلق ہے. یہ سیاسی جماعت کی طرح نہیں ہے جو فوج نے کھڑی کی تھی اور فوج نے گرا دی، بلکہ مدارس کی جڑیں بہت ساری دور دور چیزوں پر پھیلی ہوئی ہیں. اور اب جب مدارس کا مسئلہ مولانا نے، فضل الرحمان صاحب نے اٹھایا ہے ریاست کے مقابلے میں، اور مدارس کے محور میں ایک اتحاد اتفاق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اب مدارس ریاست کے لیے ایک چیلنج ہے کہ اس کو کس طرح سے فیس کریں گے. آیا طاقت کے ذریعے، یا عدالت کے ذریعے، یا سمجھوتے کے ذریعے، یا سیاست کے ذریعے. ہماری نظر میں چونکہ مولانا قائد ہیں اس سلسلے کے تو آسان ہے. ریاست کو تجربہ ہے مولانا کے ساتھ سمجھوتے کا، مولانا کو ریاست کی رگیں کمزوریاں پتہ ہیں، انہیں مولانا کی کمزوریاں پتہ ہیں. اس وقت جو حکومت ہے، یہ دونوں پارٹیاں جن کی حکومت ہے، مسلم لیگ اور
پیپلز پارٹی یہ طولانی تجربہ رکھتے ہیں مولانا کے ساتھ، لہٰذا بلاول صاحب جب بھی بات کرتے ہیں، اور اسی طرح بعض چند مسلم لیگ کے رانا ثنا صاحب یا اس طرح کے لوگ، تو یہ بڑے اعتماد سے کہتے ہیں کہ مولانا کو ہم اعتماد میں لے لیں گے، مولانا کو سمجھا لیں گے، مولانا مان جائیں گے، اور ٹھیک کہتے ہیں، چونکہ مولانا میں یہ لچک موجود ہے، یہ ان کے کارڈ ہیں، لیکن مولانا کبھی بھی کارڈ ضائع نہیں کرتے، وہ کارڈ اس وقت واپس لیتے ہیں جب انہیں وہ باہری مطالبہ یا قیمت یا معاوضہ مل جائے، اور وہ چھوٹی موٹی چیز مطالبہ بھی نہیں کرتے، یہ بھی طے ہے، چونکہ بہت منجے ہوئے سیاستدان ہیں، وہ مولانا چھوٹے موٹے مولانا کی طرح مطالبہ نہیں کرتے میرا اکاؤنٹ کھلوا دو اور میرا ویزا لگوا دو اور مجھے پاسپورٹ بنا دو یا مجھے کسی کمیٹی کا رکن بنا دو، یہ عام گھسے پھٹے مولویوں کا تقاضا ہوتا ہے۔ مولانا چونکہ بڑی لیول کے لیڈر ہیں، عالمی لیول کے، تو ان کا مطالبہ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ ان کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ مجھے صدر مملکت آپ نے بنانا ہے، تو اگلے ٹینیور میں مجھے گارنٹی دو کہ مجھے صدر بناؤ گے۔ اسی طرح انہوں نے سینٹ پارلیمنٹ میں اپنا خاص کوٹا ہوتا ہے کہ آپ نے جس طرح پہلے خیبر پختونخوا میں میری سیٹیں دوسروں کو دے دی ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اور جو ان کے مرضی اور منشا کے بل ہوتے ہیں، خصوصاً مدارس کو اعتماد میں رکھنے کے لیے مدارس کی فیور میں اور علماء کی فیور میں کچھ بل مطالبات بھی منظور کرواتے ہیں، تاکہ علماء کو پتہ ہو کہ یہ قائد ہیں، یہ ہماری سپر ہیں، اور ہم ان کے ذریعے سے تحفظات اپنے محفوظ رکھ سکتے۔ ابھی بھی جو مدارس، ان وفاقات کے جو مدارس ہیں، یہ عملی طور پر رجسٹرڈ نہیں ہیں، اور قانونی طور پر 2022 سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ 2022 سے ریاست نے ٹرسٹیں اور رجسٹریشن ساری کینسل کر دی، اور 2025 گزر گیا ہے۔ اس دوران ان مدارس نے ریاست کے آ کے ریاستی نظام میں اپنے آپ کو رجسٹرڈ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ چونکہ یہ مدارس سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک بہت مضبوط سایہ ہے مولانا فضل الرحمان کا، طاقتور شخصیت قائد ہیں، اور وہ ریاست کے دباؤ سے، شدت سے ہمیں بچا لیں گے۔ اور ایسا ہی ہے کہ ریاست بھی ان کے بارے میں ابھی تک ایسا بیانیہ ہارڈ سٹیٹ والا نہیں بنایا، اور چونکہ مولانا سے ان کو پالا پڑا ہوا ہے، مولانا سے جلدی سمجھوتا کر لیں گے۔ شاید مفتی منیب صاحب سے سمجھوتا کرنا مشکل ہو، لیکن جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، یہ بہت جلدی ریاست کے ساتھ آ جائیں گے، لیکن مفت میں نہیں۔ یہ بات طے ہے کہ مولانا مفتی نہیں ہے، مفت میں کوئی کام بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اپنی سیاست، اپنی قیادت، اپنی تنظیم، اپنے حلقہ اثر، ان سب کے لیے جب تک کوئی معقول معاوضہ ریاست سے نہیں لے لیں، وہ دستبردار نہیں ہوں گے۔ اور اگر دہشت گردی کے دوران، فرقہ واریت کے دوران یہ بیانیے کی ٹسل چلتی رہی کہ ایک کانفرنس اسلام آباد میں ریاست کی سربراہی میں ہو اور ایک کانفرنس کراچی میں مخالف بیانیے کی ہو، تو اس سے ماحول اور زیادہ بگڑے گا، خراب ہوگا۔ لہٰذا ریاستی قیادت اور علماء قیادت یہ دونوں جلدی کسی سمجھوتے پر پہنچ جائیں تاکہ مزید بگاڑ نہ ہو۔ اگر مسئلے کو طولانی نہ کریں، جلدی حل کریں، جیسا سیاسی مسئلے کو حل کر رہے ہیں، اس کو بھی حل کریں جو بھی ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن اس بیچ میں جیسا ہم نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ ریاست کے مقابلے میں کھڑا کرنے کے لیے سیاستدان، علماء، مدارس کو، تنظیموں کو ریاست کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں، پھر ریاست سے سمجھوتا کر کے ریاست سے معاملات طے کر لیتے ہیں، لیکن جن کو کھڑا کیا ہے، استعمال کیا ہے، وہ ہمیشہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح شیعہ مدارس بھی ہیں، شیعہ مذہب، شیعہ تنظیمیں، شیعہ شخصیات ہیں۔ ابھی کوشش، سیاسی لوگ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں، پاپولر کی یہ کوشش ہے کہ سنی مذہبی ٹچ اور شیعہ مذہبی ٹچ کو ریاست کے مقابلے میں استعمال کیا جائے، اور انہوں نے کیا ہے، دونوں کو استعمال کیا ہے۔ اچکزئی صاحب یہ چاہتے ہیں، باقی لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کہیں سے بھی کوئی ہمیں اس وقت حمایت حاصل ہو، چونکہ بنیاد ہماری خالی ہو گئی ہے، اور شیعہ کو تیار کیا جاتا ہے ایک ریاست کے مقابلے میں آنے کے لیے، جبکہ اس میں شیعہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر شیعہ ریاست کے مقابلے میں آئیں، کسی بھی حیثیت سے آئیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے
کہ شاید ریاست سے پھر کچھ فائدہ شیعوں کو مل جائے، لیکن جن کی خاطر ریاست سے ٹکر لے رہے ہیں ان سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ شیعہ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جن کی خاطر آپ ریاست کے مقابلے میں آنے کی سوچتے ہو، یہ آپ کے جنازے میں آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، فاتحہ آپ کی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کے جنازے روڈوں پہ گلتے سڑتے رہتے ہیں، یہ اس پر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اسی طرح اگر جنرل سلیمانی شہید ہو جائیں تو یہ مبارکباد دیتے ہیں قاتل کو۔ تو شیعہ کو امید ہونی چاہیے کہ ہم ریاست کے مقابلے میں کس کی خاطر آئیں۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان بھی اپنا دھڑا ریاست کے مقابلے میں لانا چاہتے ہیں، اور دوسرا سیاسی گروہ بھی شیعہ کو ریاست کے مقابلے میں لانا چاہتے ہیں۔ تو شیعہ قیادت کو ہوش مند ہونا چاہیے، شخصیات کو سمجھدار ہونا چاہیے کہ آپ اتحاد کی خاطر، وحدت کی خاطر، فلسطین کی خاطر تو ہمیں نہیں بلاتے، وہاں پر آپ عملی تکفیریت کا ثبوت دیتے ہو کہ غیر مسلم گویا اعلان یہ کرتے ہو کہ مسلمانوں کا اجتماع ہے، اس میں شیعہ کا کیا کام، لیکن جب ریاست کے مقابلے میں کھڑا کرنا ہو تو ہمیں بلا لیتے ہو۔ یہ شیعہ قیادت میں شعور ہونا چاہیے، استعمال نہ ہو، باقی سب کے ساتھ ہوں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی مولانا کے ساتھ ہو، اہل سنت کے ساتھ ہو، ہم ترجیح دیتے ہیں کہ تمام اہل سنت شیعہ سارے آپس میں اکٹھے ہوں اور سارے متفق ہوں، متحد ہوں، بھائی ہوں، فرقہ واریت نہ ہو، احترام ہو، مقدسات کی توہین نہ ہو، گستاخی نہ ہو، بغض نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، لیکن یہ سب آپس میں ان کا اتحاد ہو۔ ریاست کے مقابلے میں اگر آپ کو کھڑا کریں گے، پھر کھڑا کر کے تنہا چھوڑ دیں گے اور ریاست کے انتقام کا شکار آپ بنو گے، مذہب کا نقصان ہوگا، دین کا نقصان ہوگا اور قوم کا نقصان ہوگا۔ جن لوگوں نے بھی مذہبی کارڈ ریاست کے مقابلے میں استعمال کیا ہے، بعد میں خود اپنی جان بچا لی ہے، لیکن مذہب کو وہیں میدان میں اکیلا چھوڑ کے چلے گئے ہیں، مذہبی طبقے کو میدان میں نہتا چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ریاست کے مقابلے میں کس کے کہنے پر جا رہے ہو، کس کی خاطر جا رہے ہو، جو تمہاری فاتحہ تک پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو تمہارے جنازے تک پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کی خاطر ریاست سے ٹکر لیں آپ۔ ریاست ممکن ہے آپ کا تحفظ نہ کرے، جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ پاکستان کے اندر ریاست کا رویہ تشیع کے ساتھ منصفانہ نہیں ہے، عادلانہ نہیں ہے، ریاست والا نہیں ہے، مادرانہ پدرانہ نہیں ہے، جیسا باقی طبقات کے ساتھ ہے ایسا ان کے ساتھ نہیں ہے۔ جتنی فیور باقی لوگوں کو دیتے ہیں اتنی ان کو نہیں دیتے اور ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے۔ جیسے زیارات پہ جانے پہ پابندیاں لگا دیتے ہیں، زیارت کے قانون بدل دیتے ہیں، اور اسی طرح 40 پہ مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں، مجالس میں شیعوں کو پریشر کرتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں، FIR کاٹ دیتے ہیں اور پارا چنار کے راستے بند کر دیتے ہیں۔ ادنا حرکت کے اوپر شیعہ کے اوپر فوراً دھاک بٹھانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سارے کام بھی شیعہ کو اس بات پر نہ ابھاریں کہ وہ ریاست کے مقابلے میں آئیں، بلکہ جو متناسب راستہ ہے، درست راستہ ہے، اس کی خاطر چلیں۔ بھلے اگر مذہب کے لیے قربانی دینی ہو، دین کے لیے، خدا کے لیے، پھر دینی چاہیے، پھر نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن ابھی موجودہ صورتحال میں یہ دیکھیں کہ کس کے لیے قربانی دو گے، مولانا کے قدموں میں قربان ہونا ہے یا پاپولر کے قدموں میں قربان ہونا ہے؟ خوب یہ قربانی آپ کی ان کے لیے ہوگی، اور یہ کتنا ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے اتنی بڑی قربانی دیں، اپنا مذہب بھی، اپنی قوم بھی ساری ان کے قدموں میں آ کے نچھاور کر دیں۔ بہرکیف یہ پہلے تسلی ہو جائے کہ جیسا کسی فرقے کے خلاف شیعہ کو نہیں شامل ہونا چاہیے، فرقہ واریت کی کسی میٹنگ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، تشدد کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، دہشت گردی کا حصہ شیعہ کو نہیں ہونا چاہیے، اور ریاست مخالف کسی اقدام کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی گلگت بلتستان میں انتخابات ہیں، ابھی تو ملتوی ہو گئے ہیں لیکن ہوں گے بعد میں، اور انتخابات کے موقع پر یہی کام وہاں پر شیعہ کے لیے ہوتا ہے، انہیں اکسایا جاتا ہے، انہیں بھڑکایا جاتا ہے، انہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ بھلے اگر آپ کے دین کے لیے کوئی فائدہ ہے، آپ کے مذہب کے لیے فائدہ ہے اور آپ کے مکتب کے لیے فائدہ ہے تو وہاں پر آپ قیام کریں، قربانی بھی دیں، لیکن سیاستدانوں کی خاطر اور ان بیانیوں کا حصہ بنتے ہوئے سوچنا چاہیے، چونکہ ان کے اثرات دیر تک رہیں گے اور قومی سطح پر رہیں گے۔ اس لیے تمام مذہبی قیادت کو سنجیدگی کے ساتھ جانا چاہیے۔ یہ کارڈ
سیاست کے لیے استعمال نہ کریں. مذہب کے مقاصد کے لیے بے شک ہو، لیکن مذہب سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ ہو. یہ مذہب کی توہین ہے، اگرچہ پاکستان میں اس کو توہین نہیں سمجھا جاتا. اور اسی طرح اور بہت سارے اس کے حاشیے میں مسائل تھے جو موجود ہیں. میں نے کچھ نوٹ کیے ہوئے تھے، انہیں ابھی وقت نہیں ہے، بعد میں بیان کریں گے. 2025 کا جائزہ رہ جائے گا، اسے بعد میں اگلے ہفتے انشاءاللہ بیان کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ.